بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں گھر، جس کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اب دوسرا اور آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ناول لکھا ہے فرزانہ رضوی نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ صبح اسے رضا سے زبردست ڈانٹ پڑی۔ وہ سر جھکائے ان کی لان تان سنتا رہا۔ دل ویسے ہی بجھا بجھا سا ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اپنی کیفیت خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ باپ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ سن رہا تھا، کچھ سر سے گزر رہا تھا، اور اس کو جی بھر کر ڈانٹنے کے بعد انہوں نے ریم کی خبر لے ڈالی۔ تم نے مجھے رات کو کیوں نہیں اٹھایا؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میں اسے گھر میں گھسنے بھی نہیں دیتا۔ میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تھا کیونکہ بھائی بہت بھیگے ہوئے تھے، ان کی گاڑی میں خراب ہو گئی تھی۔ اتنی تیز بارش میں اتنی دور سے وہ پیدل چل کر آئے تھے، ان کا آرام کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ رضا کا سارا غصہ ریم کی بات سنتے ہی رفع ہو گیا۔ بیٹے کے قریب آئے، اس کا ماتھا چھوا اور وہ نارمل تھا، مگر ان کو اطمینان نہیں ہوا۔ ناشتہ کر لو، تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، تمہارا چیک اپ کراؤں گا۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، وہ آہستہ سے بولا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں بیٹا؟ اتنی لاپرواہی نہ کیا کرو اپنی طرف سے، تمہاری ماں بھی بیمار ہیں، کسی کو ریکور ہونے میں 2-4 دن لگیں گے۔ مجھے اگلے ہفتے ریم کے ساتھ امریکہ جانا ہے، وہاں کچھ عرصہ لگے گا اس کے معاملات نمٹانے میں۔ اتنے دن تمہیں اپنی ماں کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اپنی بھی۔ مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور اپنا خیال رکھو، تم ہی ہمارا واحد سہارا ہو۔ اب تو تمہیں ہم لوگوں کو سنبھالنا ہے۔ پہلی دفعہ بیٹے کو اتنا برا بھلا کہا تھا، اب افسوس ہو رہا تھا، اس لیے نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ وہ ان کی بات سن تو رہا تھا لیکن ذہن کہیں اور تھا۔ وہ واقعی جا رہی ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ شام کو جلدی گھر آ گیا تھا، سورج غروب ہونے جا رہا تھا۔ اندر آتے ہوئے اس کی نظر ریم پر ٹھہر گئی جو ورانڈے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، روز کی طرح اپنے ارد گرد سے بے خبر، ڈوبتی کرنوں کی خوبصورتیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر رکا، پھر بھی ریم کی محویت میں نہیں ٹوٹی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس طرح بات کرنے کا عادی تھا شاید۔ ریم نے چونک کر سر اٹھایا، اسے دیکھا، پھر اٹھنے کو تھی کہ اس کے قریب ایک سیڑھی چھوڑ کر نیچے بیٹھ گیا۔ ریم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ تو یہ سمجھ کر اٹھ رہی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس کے اٹھنے بیٹھنے پر اعتراض ہے اس کو۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ خود اس کے پاس آیا تھا، اس کے اتنا قریب بیٹھا تھا۔ اس نے تیمور کے چہرے پر وہ تندہی ڈھونڈنا چاہی جو اسے بات کرتے وقت خاص طور پر تیمور کے چہرے پر چھائی ہوتی تھی، مگر آج تو نرم نرم سے تاثر نے اس کے چہرے کے خد و خال کو اور خوبصورت بنایا تھا۔ ڈوبتے سورج کی باریک کرنیں اور اس کے چہرے کے مزید نکھار بخش رہی تھی۔ اس کے ڈارک براؤن بال ہوا کے جھونکوں سے ماتھے پر بکھر آئے تھے۔ ریم نے نظریں چرا لیں۔ کب جا رہی ہو تم؟ ریم سے پوچھ رہا تھا، مگر نظریں لان میں بھٹک رہی تھی۔ سنڈے کو، رات کی فلائٹ ہے۔ جا تو رہی ہو مگر واپس یہیں آنا ہے، یہی تمہارا گھر ہے، بڑی دھونس سے بولا تھا۔ ریم نے حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ تیمور ہی تھا، اس نے جو کہا تھا۔ اسے سماعت کا دھوکہ لگا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، جانے کیسے ریم کے منہ سے نکل گیا۔ تو کیوں تھی یہاں اب تک؟ وہ بھڑک کر اس کی طرف مڑا۔ ریم کا منہ حیرت سے کھلا، وہ طیش میں آ گیا۔ ہمیں اپنے عادی بنا کر جانے کی ٹھان لی۔ بڑی آئی گھر والی، کیسے رہیں گی ماما تمہارے بغیر؟ ریم نے گہری سانس لی۔ تو یہ بات ہے، ماں کی فکر پڑ گئی ہے ابھی سے، مجھے پتہ ہے، بہت پیار کرتی ہیں وہ مجھے۔ ماما کے بعد ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی کبھی، مگر اس حقیقت سے تو آپ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ میرے لیے ایک پناہ گاہ تھا یہ گھر۔ اصل میں تو صرف یہ گھر آپ کا ہے۔ یہ کیا گھر گھر کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ اب مت کہنا یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ وہ بے حد خفا ہوا۔ اب ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ طبیعت کی صلاح جو تھی، بحث نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے، آئندہ نہیں کہوں گی، اور اپنے کام نپٹا کر جلد واپس آؤ گی ڈیڈ کے ساتھ ہی۔
وہ بڑی تعکم برا انداز تھا۔ آ جاؤں گی، وہ دھیرے سے بولی۔ تیاری ہو گئی جانے کی؟ مما تو بیمار ہیں، تمہیں شاپنگ وغیرہ کرنی ہوگی، کیسے جاؤ گی؟ اتنی لمبی بات، اس کا اتنا خیال؟ ریم تو بے ہوش ہونے کو تھی۔ ہاں، کچھ شاپنگ تو رہتی ہے، مگر جانے کا وقت نہیں ملتا۔ وہ سنبھل کر بولی، کل میں مما کے پاس رہوں گا، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ وہ اٹھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ریم تو بس اس کے اٹھتے قدم گنتی رہ گئی۔ اگلے 4 دن بہت مصروف گزرے تھے۔ سارا بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، بس کچھ کمزوری باقی تھی۔ تیمور شام کو گھر میں ہی رہا تھا۔ اتنے دن وہ اور بات تھی کہ سارا وقت اس کے دوستوں کی کالز کی لائن لگی رہتی۔ وہ فون سے چمٹا بیٹھا رہتا، ادھر ایک سے بات ختم کی، ادھر دوسرے کا فون آیا۔ تمہارے بغیر چین نہیں پڑتا ان لوگوں کو، سارا بیزار ہو جاتی۔ یہ بھلا گھر میں ٹکنے دیں گے تمہیں؟ کیا چاہتی ہیں آپ، دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤں؟ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے بولا، خیر یہ تو میں نہیں کہتی، مگر یہ ہر چیز میں اعتدال اچھا ہوتا ہے۔ میں تو صبر کر لیتی ہوں، بیوی تھوڑی برداشت کرے گی تمہاری یہ بے اعتدالیاں۔ اس کو آپ ٹرین کیجیے گا، برداشت کرنا سیکھ جائے گی۔ وہ ہنس کر اٹھ کر چلا گیا۔ انہوں نے پیار بھری نظر سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ تو ہے ہی صابر شاکر، وہ زیر لب مسکرا کر بولی۔ ریم کا سراپا آنکھوں میں لہرا گیا۔ ٹرین بھی ہو چکی۔ رات کی فلائٹ سے ریم جا رہی تھی۔ وہ سارا صبح سے ہی اداس تھیں۔ مومانی جان، آپ اس طرح اداس رہیں تو میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے پاس بیٹھ کر سارا کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تمہارا جانا ضروری ہے بیٹا، میرا کیا ہے، کسی نہ کسی وقت کی طرح وقت کاٹ لوں گی، پھر کچھ دنوں بعد میری بیٹی پھر میرے پاس ہوگی۔ اداسی ہر اندازے سے چھلک رہی تھی۔ ریم نے سر جھکا لیا۔ سارا کو اب تک اس کی بات کی خبر نہیں تھی کہ پڑھنے کے ارادے سے جا رہی ہے، ایک لمبے عرصے کے لیے۔ آپ بھی ساتھ کیوں نہیں چلی جاتی مما؟ تیمور نے چائے کا سپ لے واپس رکھتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ تمہارے ڈیڈی کو کہہ رہے تھے ساتھ چلنے کو، مگر میں نے سوچا جانے کتنا عرصہ لگ جائے وہاں، تم کیا کرو گے اتنے دن؟ آپ کے بغیر رہنے کی کوشش کروں گا۔ وہ پہلے مسکرایا۔ رہ لو گے؟ سارا نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ جب گھر میں ہوتا ہے اور ذرا دیر سارا نظر نہ آئے تو شور مچا دیتا تھا۔ ہے تو بہت مشکل، مگر آپ ریم کے بغیر نہیں رہ سکیں گی، اس لیے کچھ قربانی میری طرف سے صحیح۔ بس بیٹا، یہی تو ساری مشکل ہے، وہ بے چارگی سے بولی۔ میں تو تم دونوں کے بغیر ہی نہیں رہ سکتی۔ ریم کے ساتھ گئی تو دل تم میں اٹکا رہے گا۔ یہاں تمہارے پاس رہی تو ریم کی فکر میں گلتی رہوں گی، مگر ماں باپ کو اولاد کے بھلے کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے اپنا دل مارنا پڑتا ہے۔ ریم کا جانا ضروری نہ ہوتا تو میں اس کو ایک پل کے لیے بھی دور نہ ہونے دیتی۔ تیمور نے بلا ارادہ ریم کی طرف دیکھا۔ اتفاق سے وہ بھی اس وقت اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے نظروں میں وہ اس سے کہہ رہا ہو، کیسے جا سکتی ہو اتنے چاہنے والی ماں کو چھوڑ کر؟ ریم نے فوراً نظر چرا لی۔ وہ تو جانتی تھی کہ سارا کو اس سے کس قدر شدید محبت تھی۔ انہوں نے ریم کے لیے کئی دفعہ تیمور کو نظر انداز کیا تھا۔ ان کی جس محبت کا وہ واحد حقدار تھا، اس میں ریم نے حصہ بنایا تھا۔ آج اس کے جانے کا سن کر وہ پریشان تھا، صرف اپنی ماں کے لیے، ورنہ ریم کے لیے اس کے جذبات کیا تھے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ تیمور کا سرد اور بیزار کن رویہ ریم کو احساس دلاتا رہتا تھا کہ اس کے حصے کا پیار اور توجہ اس کی ماں سے چھینتی رہی تھی۔ وہ غاصب تھی، اس کے گھر میں رہ کر اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتی رہی تھی، اس لیے تب چاہتی تھی کہ کچھ عرصہ خود بھی کھل کر سانس لے سکے، اس گھر سے نکل کر اپنے گھر میں رہ کر اتنا تو پتہ چلے کہ اپنے گھر کا احساس کیا ہوتا ہے، چاہے تھوڑے عرصے کے لیے ہی صحیح۔ سارا نے تیمور سے پہلی بات یہی کہی تھی کہ جلد واپس آنا اور اس کو بھی لے آنا۔ کیسی خاموشی ہو گئی ہے گھر میں، حالانکہ ریم تو زیادہ بولنے کی عادی بھی نہیں تھی، بات بھی دھیمے سے کرتی تھی، مگر گھر میں ہر وقت ایک چہل پہل سی رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے اب اس کا فون آئے گا تو کہہ دوں گی، بیٹا جلدی جلدی کام نمٹاؤ اور واپس آؤ، اور اگر اس نے آپ کی بات نہ مانی تو؟ تیمور کے انداز میں ہی ایسا تھا کہ سارا بے تحاشا چونکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھئی آخر امریکہ گئی ہے، وہاں اس کا گھر ہے، وہاں کے شہری بھی ہے، وہ اسے زیادہ بھاگ گیا اور اس نے یہاں آنے سے انکار کر دیا تو آپ کیا کر لیں گی؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہاں جا کر کان سے پکڑ کر لاؤں گی اسے، اس کی ماں سے مرتے وقت
اس کی ماں نے مرتے وقت اسے ہمارے حوالے کیا تھا، اسے وہاں کے ماحول سے بچانے کے لیے۔ شہری ہے تو وہ وہاں کی صدر بھی ہو جائے، سب کچھ چھوڑ کر اسے آنا پڑے گا۔ وہ چاہے نہ چاہے، تم نہ چاہو، اسے اس گھر میں رہنا ہے ہمیشہ ہم سب کے ساتھ۔ اداس تو پہلے ہی تھی، غصے میں بگڑ گئیں، وہ بات کہہ گئیں جو ابھی نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ رضا کا فیصلہ تھا۔ سارا کو انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ مناسب وقت سے پہلے ریم اور تیمور کے کان میں یہ بات نہیں پڑنی چاہیے، کچے ذہنوں پر اثر پڑتا ہے۔ مگر آج اچانک منہ سے بات نکل گئی۔ تیمور اب بچہ نہیں رہا تھا، ماں کی بات فوراً ہی پوری طرح سمجھ گیا۔ دل ایک عجیب ہے، بالکل نئے انداز میں دھڑک اٹھا۔ وہ ذرا دیر کو سر جھکائے خاموش بیٹھا رہ گیا۔ میں آج جلدی آ جاؤں گا، صبح میری 2 ہی کلاسز تھیں بس، اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں، ورنہ چھٹی کر لیتا۔ آپ اپنے اکیلے گھبرائیں گی تو نہیں؟ ناشتہ ختم کرتے ہی وہ اٹھا۔ اب کچھ عرصہ تو اکیلے ہی رہنا ہے، تم روز روز تو چھٹی نہیں کر سکتے، بے فکر ہو کر جاؤ۔ ہاں مگر جلدی ضرور آ جانا۔ وہ سارا کا ماتھا چوم کر چلا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر مسلسل اندازہ لگانے کی کوشش میں تھی کہ ان کی بات کر اس پر کیا ری ایکشن ہوا ہے۔ کچھ بولا نہیں تھا، وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ 2 ہفتے بعد رضا اکیلے واپس آ گئے۔ سارے معاملات بخوبی طے ہو گئے تھے اور ریم کا کالج میں ایڈمیشن بھی کرا دیا تھا۔ اس کا گھر آغا جی نے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی نئے سرے سے ڈیکوریٹ کرا دیا تھا اور ریم کے ساتھ اس کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ رضا نے سارا کو اب تفصیل بتائی تھی اور سارا کے دل پر قیامت گزر گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ ریم انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے، ایک لمبے عرصے کے لیے۔ ان سے کچھ کہے بغیر مجھے پہلے کیوں نہ بتایا آپ نے؟ آپ اس کے ارادوں سے باخبر تھے اور مجھے بے خبر رکھا۔ دل کا درد لہجے سے عیاں تھا۔ میں تمہیں بتاتا تو تم اسے روک لیتی اور وہ تمہاری محبت کے آگے مجبور ہو جاتی۔ میں نے خود پر بہت جبر کر کے یہ فیصلہ کیا تھا اور ریم کو میں نے ہی منع کیا تھا کہ تم سے ذکر نہ کرے۔ ریم نے پہلی دفعہ کوئی خواہش کی تھی، مجھ سے کچھ مانگا تھا اور اس کے انداز میں کچھ ایسی قطعیت تھی کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ میں نے بہت سوچ کر فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ تمہاری بہترین تربیت نے اسے بہت کانفیڈنٹ دیا ہے۔ وہ صرف صاف ستھری ذہنیت کی مالک ہے، وہ اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہے، اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے۔ عمر کے اس دور سے نکل آئی ہے جہاں قدم قدم پہ اسے رہنمائی کی ضرورت ہوتی، اور وہ وہاں اکیلی نہیں ہے۔ رہنمائی اور سرپرستی کے لیے آغا جی اس کے پاس ہیں۔ وہ بےحد بردبار اور نفیس انسان ہے۔ ریم ان کا خون ہے، ان کا ریم پر ہم سے زیادہ حق ہے۔ وہ اس کو بہت پیار سے رکھیں گے، اطمینان رکھو، ریم وہاں خوش رہے گی۔ اور پھر زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، 3 سال میں گریجویشن کر کے وہ یہاں آ جائے گی۔ اسے وہاں مستقل تھوڑی رہنا ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارے پاس ہی رہے گی۔ 3 سال تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے 3 دن ہوں۔ سارا بےحد دل گرفتہ تھی۔ تم ہی تو کہتی ہو کہ اولاد کے بہترین مستقبل کے لیے ماں باپ کو سینے پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، ان کی جدائی سہنی پڑتی ہے۔ ابھی سے گھبرا گئیں۔ اب سال بھر بعد جب تیمور پڑھنے کے لیے باہر جائے گا تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ اس کے لیے تو میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتی رہتی ہوں، مگر ریم مجھ سے ایک دن کے لیے بھی جدا ہوگی، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیوں؟ اسے حق نہیں ہے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے اور فیصلہ کرے جبکہ اسے موقع بھی حاصل ہو؟ ہاں کیوں نہیں، میں تو لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کی زبردست حامی ہوں۔ ذہین اور قابل لڑکیوں کو تو آگے بڑھنے کے سارے مواقع ملنے چاہئیں۔ وہ آہستگی سے بولی، بس دل نہیں ٹھہر رہا یہ سوچ کر کہ وہ اتنے عرصے مجھ سے دور رہے گی۔ میں تو ہمیشہ اسے اپنے پاس اس گھر میں رہنے کے خواب دیکھے ہیں۔ تمہارا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ وہ بھرپور طریقے سے مسکرائے۔ میں نے آغا جی سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے ریم تمہاری بیٹی ہے، اس پر تم سے زیادہ کسی کا حق نہیں۔ اس کی ماں اپنی زندگی میں اسے تمہارے حوالے کر گئی تھی اور ہم اس خواہش کا پورا احترام کریں گے۔ سچ؟ آپ نے میرے تیمور کے ساتھ رشتے کی بات کی؟ وہ ساری اداسی بھول کر اس طرح دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی، ایک طرح سے بات طے سمجھو، مگر دونوں کی پڑھائی سے فارغ ہو لینے دو، اب اسے کچھ کہنے یا کسی قسم کی رسم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریم سے تو خیر میں نے کبھی اشارتاً بھی ایسی بات نہیں کی،
مگر تیمور کے سامنے ایک دن بے اختیاری میں منہ سے نکل گیا تھا۔ اصل میں اس دن ریم بہت اداس یاد آ رہی تھی، اس کی باتیں کر رہی تھی۔ تیمور نے ایسی بات کی کہ بس غصے میں کہہ گئی، یہ خیال ہی نہیں رہا کہ آپ نے منع کیا ہوا ہے۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ پھر کچھ کہا اس نے؟ انہوں نے غور سے بیوی کی شکل دیکھی۔ نہیں، خاموش رہا تھا، مگر مجھے اندازہ ہے کہ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، ورنہ اس وقت منع نہ کر دیتا۔ اب وہ زمانہ تو رہا نہیں کہ ماں باپ نے جہاں کہا آنکھیں بند کر کے شادی کر لی۔ تیمور کی طرح میں جانتی ہوں اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھیں۔ ریم سے بھی مجھے امید ہے، بہت نیک اور فرما بردار بچی ہے، یقیناً دونوں ہماری خواہش کا احترام کریں گے۔ ان کے لہجے میں بہت یقین اور اعتبار تھا۔ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے، اس بات سے بے خبر کہ تیمور بہت دیر سے دروازے کے باہر کوریڈور میں کھڑا ان کی ساری گفتگو لفظ بہ لفظ سن چکا تھا۔ اپنے کی طرف دبے پاؤں جاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیلیفورنیا میں لیونگ بیچ کے بروکرز کالج میں ریم کی کلاسز شروع ہو چکی تھی۔ وہ فیشن ڈیزائننگ میں گریجویشن کر رہی تھی۔ شروع میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت محنت طلب پروجیکٹ تھا اور وقت بھی بہت مانگتا تھا۔ اپنے فرسٹ کوارٹر میں چل رہا تھا، زیادہ تر تھیوریز پڑھائی جا رہی تھی، پھر پریکٹیکلز دوسرے کوارٹر میں شروع ہونے تھے۔ مگر ابھی سے اسے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ وہ روز دادا جان کے ساتھ گھنٹوں کے حساب سے گپ شپ کر سکے۔ وہ خود بہت مصروف رہتے تھے، اس عمر میں بے حد چاق و چوبند تھے، بزنس سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی پوری خبر گیری رکھتے تھے۔ باری باری سب اولادوں کے پاس جانا، انہیں اپنے پاس بلانا، دوسرے شہروں میں رہنے کے باوجود سب سے مستقل رابطے میں رہتے تھے، اپنی ساری ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہے تھے۔ اس وقت ریم کو سب پر پرائیورٹی حاصل تھی۔ ایک طویل عرصے بعد وہ ان کے ساتھ تھی تو وہ اب سب کو جیسے بھول گئے تھے۔ ریم کو یہاں سوائے پڑھنے کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ گھر میں ہاؤس کیپر تھی جو مہینے میں ایک دفعہ 2 دن کی چھٹی پر جایا کرتی تھی۔ صبح دادا جان کے ساتھ جاگنگ کے لیے جانا اس کا معمول بن گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد دونوں واپس آ کر ناشتہ کرتے اور اپنے اپنے کام پر روانہ ہو جاتے۔ وہ شام 5 بجے کالج سے لوٹتی تھی اور گھنٹہ بھر بعد دادا جان بھی آ جاتے تھے۔ وہ بہت جلد سونے کی عادی تھے، 8 بجے اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے اور اس کے بعد صبح سویرے ہی ان سے ملاقات ہوتی۔ ہر ہفتے وہ باقاعدگی سے سارہ کو فون کرتی تھی۔ سارہ نے اسے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ فون پر اسے ہدایتیں ہی دیتی رہتی تھیں، مگر ایک خاص افسردگی ان کی آواز میں رچی ہوتی، جیسے وہ بہت ضبط کر رہی ہوں، اس خیال سے اپنے جذبات چھپا رہی ہوں، مگر وہ محسوس کر لیتی تھی۔ ہر دفعہ آخر میں ان کا خاص جملہ ہوتا، سال ختم ہونے پر چھٹیوں میں تو آئے گی نا، اور ہر دفعہ حامی بھر کر ان کو اطمینان دلاتی۔ سارہ بھی سے اس کے انتظار میں دن گن رہی تھیں۔ ریم کا دوسرا کوارٹر شروع ہوا تو وہ اور بھی بزی ہو گئی۔ دادا جان سے بس صبح ہی جو ملاقات ہو جاتی تو پھر شام میں ان کی شکل نہیں دیکھ پاتی۔ اب تو سارہ سے بھی اتنی پابندی سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اس کی مصروفیت سمجھ رہی تھی، اس لیے پریشان نہیں ہوتی تھی۔ انہی دنوں ایک ویکینڈ پر پھوپھو ان سے ملنے آ گئیں۔ ان کا بیٹا رائد ان کے ساتھ تھا۔ پھوپھو کافی عرصے سے نیو یارک میں تھیں۔ ریم جس وقت ماموں جان کے ساتھ آئی تھی، دن بھر کے لیے ان کے پاس ٹھہری تھی، مگر رائد سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں پہلی بار مل رہے تھے۔ ریم پر نظر پڑتے ہی اس نے آنکھیں پھیلا کر ہونٹ سکیڑے، پھر ستائشی انداز میں بولا، ہیلو ڈیئر کزن، افسوس ہو رہا ہے تم سے پہلے کیوں نہ ملا۔ اس نے بڑی بے تکلف سے ریم کو گلے لگایا۔ ریم نے زندگی میں ایسی بے تکلفی نہیں دیکھی تھی، نہ پرکھی تھی۔ پھپھو اور دادا کے سامنے اسے بڑی شرم آئی۔ پھپھو پر چھائی ناگواری کو وہ کسی طرح نہ چھپا سکی۔ پھپھو کو اندازہ ہو گیا، اور ریم یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، تم سے باتیں کرنے کو بہت دل چاہتا ہے۔ پھپھو آپ کچھ دن تو رہیں گی نا؟ ریم کو ان کی وجہ سے سنبھلنا پڑا، فوراً تاثرات بدلے۔ میں 2 دن، بس 2 دن، البتہ رائد اب یہاں رہے گا، اسے یہاں جاب مل گئی ہے۔ ریم ان کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کرنے گئی تھی۔ رائد اس کے پیچھے کچن تک چلا آیا۔ میں تمہاری ہیلپ کروں؟ ارے نہیں رائد بھائی، آپ پلیز سب کے ساتھ بیٹھیں، وہ بڑے تکلف سے بولی۔ گڈ گاڈ، یہ بھائی وائی کا تو تم پاکستان میں ہی چھوڑ آئی ہوتی، یہاں تو باپ کو بھی نام سے پکارتے ہیں۔ وہ اس کے بہت نزدیک کھڑا تھا۔
وہ بہانے سے پیچھے ہٹی۔ آپ بھی اپنے باپ کو نام سے پکارتے ہیں؟ نہیں، باپ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ رک کر ہنسا۔ اور میں تمہیں بھائی کہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے بھائی کہنے کا بے تحاشا شوق ہے تو وہ اسے بھائی بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ اپنا یہ شوق کسی اور پر پورا کرو یار، یہاں بھائیوں کی کمی نہیں ہے۔ ماموں کے بیٹوں سے ملی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو ریم نے سکون کا سانس لیا۔ ابھی تک نہیں مل سکی، چچا جان اکیلے ہی آئے تھے ہم لوگوں سے ملنے۔ کبھی فرصت ملی تو ملوں گی، پہلی فرصت میں مل لو۔ شاندار قسم کے بھائی ثابت ہوں گے، تم خوش ہو جاؤ گی۔ مجھے اندازہ ہے، کیونکہ فون پر تو اکثر بات ہوتی رہتی ہے۔ ملنے کا شوق انہیں بھی بہت ہے، مگر کسی کے پاس وقت نہیں ملنے ملانے کا۔ سب کے سب عدیم الفرصت۔ ریم کے کہنے پر وہ فوراً شکایت کر بیٹھا۔ تم بھی تو نہیں گئیں کسی سے ملنے؟ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں آئے، اور دیکھو میں آج تم سے پہلی بار ملا ہوں۔ جناب، میں آپ کے گھر دن بھر رہی تھی، مگر آپ خود گھر پر نہیں تھے، اس لیے آپ تو شکایت نہ کریں۔ ہاں، دوسروں سے نہ ملنے میں میری کوتاہی ہے۔ انفیکٹ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری اسٹڈیز اتنی ٹف اور شیڈیول اتنا مشکل ہوگا۔ میں اپنے لیے بھی وقت نہ نکال پاؤں گی، ورنہ آج آئی تھی تو اس وقت ان سے بھی مل آتی۔ خیر، اب کوارٹر کے ختم ہونے پر ضرور سب سے ملنے جاؤں گی، اس نے طے کر لیا۔ ساتھ ہی چلیں گے، وہ فوراً پھیلا۔ ریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پاکستان میں تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ اس نے جان کر کزن نہیں کہا۔ بس ایک۔ ریم کو تیمور کا خیال آ گیا۔ وہ کسی طرح خود کو بھائی نہیں مانتا تھا۔ پھر تو واقعی تمہارے پاس بھائیوں کی کمی ہے۔ وہ زور سے ہنسا۔ جب ہی تمہیں بڑی اتنی حسرت ہے، آئیے دادا جان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ٹرالی تیار کر چکی تھی۔ اس کا جواب سنے بغیر کچن سے نکل آئی۔ پھوپھو 2 دن رہ کر چلی گئیں۔ رائت کو اپارٹمنٹ مل گیا تھا، وہ ادھر شفٹ ہو گیا تھا تو ریم کی جان میں جان آئی، ورنہ ان دونوں میں سے اس نے ریم کو 2 دنوں میں اس نے ریم کو اس طرح گھیراؤ کر رکھا تھا کہ اپنے ہی گھر میں اس سے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا عذاب ہوا جا رہا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ اسے اس سے وقت آتا تھا جب وہ رات گئے تک اس کے بیڈ روم میں بیٹھا دنیا جہاں کی باتیں کیے جاتا۔ اسے دادا اور پھوپھو کا لحاظ بھی نہیں تھا، اور ریم مروت کے مارے کچھ کہہ نہ پاتی، یہ سوچ کر خاموش ہو رہتی کہ ان کی تو 2 دن کی تو بات ہے۔ پہلے دن تو یہ سوچ کر اس کی جان ہی نکل گئی تھی کہ ان کے ساتھ رہے گا، مگر نہ تو دادا جان نے اس سے ایک دفعہ بھی ایسا کچھ کہا اور نہ پھوپھو نے۔ اگر ریم نے دونوں بڑوں کی موجودگی میں خود کہنا مناسب نہیں سمجھا، گھر اس کا تھا، مگر سرپرست تو دادا جان تھے۔ اگر انہوں نے رائت کی ایسی آفر نہیں کی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کا ساتھ رہنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور ریم کو ایک گونا سے اطمینان ہوا تھا کہ وہ ہر وقت سر پر سوار نہیں رہے گا۔ اب تو وہ اسی شہر میں تھا، اس کا اپارٹمنٹ بھی زیادہ دور نہیں تھا، اور شاید شہر کا سب سے فارغ بندہ بھی وہی، جو بلا ناغہ آدمک تھا۔ دادا جان جلد سونے کے عادی تھے، وہ ان کے درمیان سے اٹھ جاتے تو لامحالہ وہ اسے اپنی کمپنی دینی پڑتی، مگر کچھ ہی دنوں میں اس نے خود کو اخلاق کو بالائے طاق رکھا۔ رائت سے صاف کہہ دیا کہ وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتی، ہفتے کے دوران اسے سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی۔ وہ اس کی پرابلم سمجھ گیا تھا، اس لیے قطعی برا نہیں مانا، مگر ویکینڈ پر وہ اس کو کوئی بہانہ سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ ڈنر تو لازمی ہوتا تھا کسی ہوٹل میں اتنی ہوٹلنگ نہیں کر سکتی۔ گھر کا کھانا تمہیں کیوں برا لگتا ہے؟ کھانا برا نہیں لگتا، میں تو یہ وقت تمہارے ساتھ اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں، درمیان میں کوئی نہ ہو، میں اور تم بس۔ وہ بڑے رومانٹک انداز میں کہتا، مگر میں جینک فوڈ کی عادی نہیں ہوں، نہ بننا چاہتی ہوں۔ وہ اسے نظر انداز کر جاتی۔ جب یہاں رہنا ہے تو یہاں کی عادت تو ڈالنا پڑے گی۔ میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئی، اس لیے کسی چیز کی عادت ڈالنے کی کوشش نہیں کرتی۔ پڑھنے کے لیے آئی ہوں، اور گریجویشن کرتے ہی واپس جاؤں گی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولی۔ تمہیں جانے کون دے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر دلکشی سے مسکرایا۔ اپنے آپ میں ان کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو ریم پوری طرح محسوس کر چکی تھی۔ خواب دیکھنے والی جذبات سے بھرپور لڑکی تھی، دل اس کی طرف کھینچنے کا تھا۔ اسے بھی وہ اچھی طرح اچھا لگنے لگا تھا، مگر اسے رائت کے انداز اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ اس ماحول کی پروردہ نہیں تھی، نہ عادی۔ ہر چیز اسے دوسروں کے لیے اچھی نہیں لگتی تھی۔
وہ اپنے لیے کیسے گوارا کر لیتی؟ اس لیے رائد جب بات کرتے کرتے اس کے رخسار چھوتا، اس کے شانے پر ہاتھ پھیرتا تو اسے بہت الجھن ہوتی تھی۔ باہر اپنے ساتھ لے جاتا تو جتنا وقت وہ لوگ واک کرتے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے رکھتا۔ ریم اس سے بچنا چاہتی، بہانے بانے سے اس کے ہاتھ ہٹاتی، وہ دور ہو جاتی، مگر رائد تو جیسے اس پر اپنا حق سمجھتا تھا۔ اب اسے اس کے لباس پر بھی اعتراض ہونے لگا تھا۔ جب وہ بڑے سے دوپٹے کو پھیلا کر کندھے پر لیتی، تم اب تک شلوار قمیض سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں، وہ منہ بناتا، پیچھا کیوں چھڑاؤں؟ وہ فوراً برا مان گئی۔ کیا برائی ہے اس میں؟ سب تمہیں آٹھواں عجوبہ کے سمجھتے ہوں گے۔ اس کے ہنسنے پر وہ ناراض ہو گئی۔ جی نہیں، غلط فہمی ہے جناب کو، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میرے امریکن کلاس فیلوز کو میرا یہ لباس اتنا پسند ہے کہ کئی ایک نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ انہیں پاکستان سے ایسے سوٹ منگوا کر دوں۔ اب وہ بے ساختہ کہکہ لگا کر ہنسا۔ سارا شوق دھرا رہ جائے گا جب پہن کر وہ 2 قدم چل نہیں پائیں گی۔ کوئی پٹ سے ادھر گرے گی اور کوئی ادھر۔ اس نے ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ چلو، اٹھانے والوں کو بہانہ مل جائے گا قریب آنے کا۔ ویلنٹائن ڈے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کسی کو۔ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ آرام دہ لباس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ خیر، تمہیں اکورڈ نہیں لگتا کالج میں اتنے بڑے دوپٹے لپیٹ کر گھومنا؟ وہ آج اسے قائل کرنا چاہ رہا تھا اور وہ اتنی ہی مضبوطی سے اپنے موقف پر جمی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ لباس کی خوبصورتی دوپٹے سے بڑھتی ہے، اس کے بغیر تو ادھورا لگتا ہے، اور میرا تو پردے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ایک احساس رہتا ہے کہ میں بہت سی نظروں سے محفوظ ہوں۔ اس نے افسوس کے اظہار میں سر ہلایا۔ دیکھنے والوں کو اچھی چیز سے کیوں محروم رکھتی ہو؟ ویری سیڈ۔ وہ حیرت اور افسوس سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنے آپ کو پردے میں رکھنا فنی ہے۔ میں اپنے لباس کبھی نہیں بدل سکتی، جس کے لیے تم بھی مجھے مجبور مت کرنا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، مگر تم ایک کامیاب فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہو تو پہلے اپنے آپ بدلو۔ وہ کچھ سنجیدہ ہوا۔ دوپٹہ اتار کر؟ ریم نے طنز سے پوچھا۔ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں بولا، اور اپنے بال بھی کسی سٹائل میں سیٹ کراؤ۔ ریم کا ہاتھ بے اختیار اپنے سیاہ ریشمی بالوں پر ٹک گیا۔ جان سے پیارے تھے اسے اپنے لمبے لمبے بال۔ میں یہ سب کیوں کروں؟ میرے لیے، میں تمہیں اسٹائل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے انداز میں استحقاق تھا۔ مجھے اپنے اسٹائل پر رہنے دیں رائد۔ میرا لباس میری پہچان ہے۔ سوری، میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتی اس پروفیشن میں آنے کے باوجود، کیونکہ مجھے واپس وہیں جانا ہے جہاں اب تک تھی۔ وہ بے قطعیت سے بولی تھی، مگر رائد نے اس سے زیادہ قطعیت سے اس کی بات روکی۔ نہیں، تم واپس نہیں جاؤ گی۔ تم یہاں پیدا ہوئی، یہاں کی سٹیزن ہو۔ بیچ میں جو ایک دور تمہاری زندگی میں آیا تھا، اسے بھول جاؤ۔ اس وقت مامی کی آخری خواہش کو دیکھتے ہوئے نانا جان خاموش ہو گئے تھے، ورنہ وہ کبھی تمہیں اپنے سے جدا نہیں کرتے۔ تم ان کے سب سے پیارے بیٹے کی واحد نشانی ہو۔ تمہارے واپس آنے سے وہ کس قدر خوش ہیں۔ تم اب دوبارہ انہیں چھوڑ کر جانے کی سوچو بھی نہیں۔ یہاں تمہارا گھر ہے، برائٹ فیوچر ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ میں نے اپنا فیوچر تمہارے ساتھ پلان کر لیا ہے۔ ہمیں ساتھ رہنا ہے اور یہیں رہنا ہے۔ وہ رائد کی طرف دیکھتی رہ گئی، بڑی دیر تک کچھ نہ بول سکی۔ خیر، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ مجھے کہاں رہنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے بات ختم کرنا چاہی، مگر رائد آج تہیہ کیے بیٹھا تھا۔ نہیں، تمہیں ابھی سے اپنا مائنڈ بیک اپ کرنا ہے۔ میں نے اسی لیے تمہیں اپنے ارادے سے باخبر کر دیا ہے۔ دوسرے معنوں میں یوں سمجھو کہ میں تمہیں پرپوز کر رہا ہوں۔ رائد، پلیز، یہ سب بہت قبل از وقت ہے۔ مجھے ابھی پڑھنے دو۔ میں اس کے علاوہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں پڑھنے سے نہیں روک رہا، نہ مجھے شادی کی جلدی ہے، ورنہ اب تک میں نانا جان اور مما سے کہہ چکا ہوتا۔ بس اتنا یاد رکھو کہ میرے علاوہ تمہاری زندگی میں اور کسی کی گنجائش نہیں، جس طرح میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں آ سکتی۔ بعض فیصلے لمحوں میں ہو جاتے ہیں، وقت کی طوالت ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایسا ہی فیصلہ میں نے کیا تھا تمہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی۔ تم صرف میری ہو۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے کے بعد وہ ریم کی طرف سے بھی ایسے ہی کسی اقرار کا منتظر تھا، مگر وہ تو بالکل گمسم بیٹھی تھی۔ سوچنے کے لیے وقت چاہتی ہو؟ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ سمجھ گیا۔ نو پرابلم، جتنا چاہے وقت لے لو۔
فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو میں سوچتا ہوں اور جو ستاروں میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ مسکرایا۔ کس قدر یقین تھا اس کے لہجے میں، جیسے نصیب کا لکھا جانتا ہو۔ مگر ریم بہت الجھ گئی تھی۔ راہد اسے چاہتا تھا مگر اس میں بھی کوئی ناطہ جوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ ابھی اس کے ذہن میں مستقبل کا کوئی خاکہ نہیں کھینچا تھا۔ رنگ کیسے بھر لیتی؟ وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ 6 مہینے میں ہی اسے ماحول اس معاشرے سے وحشت سی ہو چکی تھی، مگر کچھ بن کر واپس جانا چاہتی تھی۔ اس لیے ایک فیصلہ تو کر چکی تھی کہ 3 سال گریجویشن کرتے ہی واپس لوٹ جائے گی۔ یہاں سے اپنے سارے اثاثے پاکستان منتقل کرے گی، وہاں اپنا بوتیک کھولے گی، بڑے پیمانے پر بزنس شروع کرے گی۔ ایک کامیاب کیریئر وومن بننا اس کا خواب تھا۔ اسے مامو جان کی سرپرستی اور سارا کی ممتا بھری محبت حاصل تھی، اور یہی اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا۔ شادی، گھر، بچے، اس کی طرف تو اب تک دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ کبھی کبھی اس نے سر جھٹک کر سارے خیالات سے پیچھا چھڑایا۔ زندگی میں جو کچھ آنا چاہے اسے فیس کرتے جاؤ، بس پلاننگ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ اس کا سیکنڈ کوارٹر ختم ہوا۔ 10 دن کی بریک کے بعد تھرڈ کوارٹر شروع ہو جانا تھا۔ اس نے یہ 10 دن اپنے چچا اور پھپھو کے ساتھ گزارنے کا پروگرام بہت دن پہلے بنایا تھا۔ راہد کو پتہ چلا تو اس نے بھی چھٹی کی کوشش کی، مگر نئی جاب ہونے کی وجہ سے اسے ایک دن کی بھی چھٹی نہ مل سکی، اور وہ اپنی جگہ جھلا کر رہ گیا۔ پورے 10 دن چھٹیاں وہاں منانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس سب سے مل کر 2-3 دن میں واپس آ جاؤ۔ اتنے عرصے سے میں نے تم سب کے ساتھ پروگرام بنا رکھا ہے۔ وہ لوگ شدت سے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ عین وقت پر پروگرام تبدیل کر کے انہیں مایوس کر دوں؟ ریم نے اسے بڑے آرام سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بھڑک گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کہہ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤں گی۔ ریم اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چچا کے گھر اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ چچا کے دونوں بیٹے اس سے مل کر بے انتہا خوش تھے۔ حارث اس سے سال بھر بڑا تھا اور ایزو کچھ ماہ چھوٹا، مگر قد میں اس سے کہیں زیادہ۔ کالج سے آنے کے بعد ریم کو ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ سمینا دونوں بھائیوں سے بڑی تھی، پڑھائی سے فارغ ہو چکی تھی، جاب کرتی تھی۔ زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا اس کے پاس، مگر ہر ممکن طریقے سے ریم کو بھرپور کمپنی دیتی۔ ریم ان سب سے 10-11 سال کے عرصے کے بعد ملی تھی، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا وہ ہمیشہ ان کے درمیان رہتی چلی آ رہی ہو۔ جدائی کا لمبا عرصہ تو جیسے بیچ میں آیا ہی نہیں۔ بچپن کی یادیں ذہن میں تازہ ہو گئی تھیں، جب وہ سب چھٹیوں میں باری باری ایک دوسرے کے گھر جمع ہوتے تھے۔ اتنے عرصے بعد ان رشتوں کا بھرپور احساس ہو رہا تھا۔ اسے 6 دن گزر گئے تھے چچا کے ہاں۔ اب وہ پھپھو کے گھر جانا چاہتی تھی، مگر وہ دن اسے روک رہے تھے۔ ایک دن اور ایزو کا روز کا اصرار تھا یہ، اور وہ مجبور ہو جاتی۔ مگر کب تک؟ تم لوگ بھی چلو نا میرے ساتھ، مزہ آئے گا۔ ہم ضرور جاتے، مگر چھٹی نہیں کر سکتے۔ ایزو کا منہ لٹک گیا۔ 2 دن کی بھی نہیں۔ ریم کو اس پر بڑا ترس آیا۔ تو پپا اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے۔ حارث بھی نا امید تھا۔ ویسے تم پھپھو کے ہاں ہمارے بغیر بھی اتنا ہی انجوائے کرو گی، ندا اور فضا تمہیں 1 منٹ کے لیے بھی نچلا نہیں بیٹھنے دیں گی، سمینا نے اسے اطمینان دلایا۔ بڑی مشکلوں سے دونوں بھائیوں نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ وہ پھپھو کے پاس نیو یارک آئی تو وہ جو اتنے دن سے اس کی منتظر تھی تھوڑی سی خفا ہوئی۔ اتنے دن بھائی کے ہاں لگا دیے، میرے لیے کیا بچا؟ وہ اسے لپٹاتے ہوئے گلا کر رہی تھی۔ کیا کرتی پھپھو؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ کوئی آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ روز راہد کا فون آتا تھا، یہ سن کر کہ تم آج نہیں آئی، فون پٹخ دیتا تھا، بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اب آج تو ابھی تک فون ہی نہیں آیا اس کا۔ پھپھو نے بتایا تو اسے راہد کی ناراضگی کا احساس ہوا۔ چچا کے گھر اسے ایک لمحے بھی راہد کا خیال نہیں آیا تھا۔ اتنے فون کا دھیان کہاں رہتا؟ اس نے تو دادا جان سے بھی 2 دفعہ ہی بات کی تھی۔ ایک دفعہ سارا کا فون آیا تھا کیونکہ اس کے گھر کیلیفورنیا فون کرنے پر انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ آج کل شکاگو میں ہے۔ سارا سے بات کر کے اسے بے ساختہ تیمور کی یاد آئی تھی، وہ بھی تو اس کا فرسٹ کزن تھا۔ تبھی سے تو وہ بات نہیں کی تھی اس سے۔ سارا سے بات کر کے اسے ہمیشہ ایک شرمندگی ہوتی، ایک ملال گھیر لیتا۔ وہ ان کی شدید محبتوں کو چھوڑ کر آئی تھی اور اس کے لیے بے قرار ہوئی جاتی تھی۔ وہ کئی دن تک اسی سوچ میں پڑی رہتی کہ اس نے یہاں آ کر ٹھیک کیا یا نہیں، مگر اب اپنے چچا، پھپھو اور کزن سے مل کر ان رشتوں کی خوبصورتی کو دل سے محسوس کر کے اسے سکون اور اطمینان دل میں اترتا محسوس ہوتا۔
اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اگر یہاں نہ آتی تو اتنے پیارے چاہنے والے خونی رشتوں کو کیسے جان جاتی۔ اب پھپھو کے گھر آ کر بھی اسے بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ فضا اس کے برابر کی تھی، ندا اس سے سال بھر بڑی۔ دونوں نے جی بھر کر اس کی خاطرداریاں کی، اپنے اپنے کام سے چھٹی کر کے اسے 2 دن خوب گھمایا۔ گھر میں تو ٹکی ہی نہیں تھی، راحت سے اس کی ابھی بھی بات نہیں ہو سکی تھی۔ ریم کی غیر موجودگی میں اس کا فون آیا تھا، اور خود ریم کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ اسے کال بیک کر سکے۔ اب صبح تو اس نے واپس جانا ہی تھا۔ اس دن وہ اپنی کزنز کے ساتھ جب گھر لوٹیں، کوریڈور میں انہیں پھوپھا کی دھاڑ سنائی دی۔ وہ پھوپھا پر بگڑ رہے تھے۔ تم نے راحت کو یہاں سے بھیج کر غلط کیا ہے، اسے یہاں رہ کر معاملہ نمٹا کر جانا چاہیے تھا۔ وہ تو معاملہ ختم کر چکا ہے، یہی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی کسی طرح۔ پھوپھو کی حد درجہ بیزار آواز آئی۔ وہ تو دنیا کے آخری سرے تک پیچھا کرے گی، بس اس کا دعویٰ کرے گی نفقے کا۔ بچہ تو پیدا ہونے دو، وہ پھر دھاڑے۔ بچے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ وہ اسے پالے گی۔ بچے کو میں رکھوں گی اپنے پاس، پھر کاہے کا دعویٰ، وہ بھی بگڑی۔ آج پھر یہ قصہ چھڑ گیا، فضا نے بے حد ناگواری سے کہا۔ ریم کے قدم جیسے جم کر رہ گئے تھے۔ چلو اوپر چلو، ندا نے دونوں کو اشارہ کیا۔ ان دونوں کی بحث میں الجھا چھوڑ کر وہ تینوں چپکے سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ ریم کچھ نہ جانتے ہوئے بھی بہت کچھ جان گئی تھی، اور اب سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ کیا قصہ ہے؟ بظاہر سرسری سے انداز تھا اس کا۔ ارے وہ مصیبت راحت کی ایکس گرل فرینڈ نے تنگ کیا ہوا ہے، آج پھر پہنچ گئی ہوگی پپا کے آفس۔ راحت نے تو اب کب کا چھوڑ دیا ہے، مگر وہ اسے ایسے نہیں چھوڑے گی۔ ندا نے برا سا منہ بنایا۔ ایکچولی شی از پریگننٹ۔ فضا نے بہن کے سر پر دھماکہ کرنے کی کوشش کی، مگر دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہے۔ مما اسے بیبی دینے کو تیار نہیں، ہمارا خون ہے، ایسے ویسے لوگوں میں رلنے کے لیے تو نہیں چھوڑیں گے۔ مما اسے اڈاپٹ کر لیں گی۔ وہ اس پر تو تیار ہے، مگر چاہتی ہے کہ سیٹلمنٹ ہو جائے۔ رائے تو پوری کر ہی نہیں سکتا۔ وہ خاموش ہوئی تو ندا شروع ہو گئی۔ مما کہتی ہیں جو مانگے اسے دے دو اور بیبی اس سے لے لو۔ پاپا اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ راحت کا خود ایک ہی دفعہ میں سارا معاملہ ختم کرنا تھا، پھر چلا جاتا۔ رقم کا انتظام تو وہ کر دیں گے، مگر راحت کو خود بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ آفٹر آل ہی از فادر آف دا بیبی۔ ریم کا دل رک کر دھڑکا۔ استغفار، بیبی کب ایکسیپٹڈ ہے؟ اس نے پھر بظاہر سکون سے پوچھا۔ نیکسٹ منتھ، جواب میں بڑے سکون سے دیا گیا۔ جبھی تو پپا کے آفس کے چکر لگا رہی ہے، راحت تو ہاتھ لگتا نہیں اب اس کے۔ فضا نے کہکا لگایا۔ میرے اللہ تعالیٰ، ریم نے جھرجھری لی۔ سارا معاملہ کس سکون اور اطمینان سے ڈسکس کیا جا رہا تھا، جیسے ایک ناجائز بچے کا اس دنیا میں، اس خاندان میں، اس گھر میں آنا کوئی شرمناک اور افسوسناک واقعہ نہ ہو۔ اللہ کی پناہ، یہ مسلمان گھرانہ تھا، ایک ترقی یافتہ لیکن اخلاقی اور معاشرتی طور پر دیوالیہ ملک میں پیدا ہوئے۔ وہیں رچ بس جانے کی وجہ سے اپنی اسلامی قدریں اور روایات، مذہبی حدود، پابندیاں، سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ ریم کو اس کی ماں نے بس اس تحفظ زدہ ماحول کا حصہ بننے سے بچانے کے لیے ہی تو یہاں سے بھیجا تھا۔ کیچڑ میں بچ بچ کر چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ریم کے لیے انکشاف جان لیوا نہ صحیح، تکلیف دہ اور ناقابل یقین ضرور تھا۔ راحت ایسا تو نہیں لگتا تھا، مگر یہاں سب کچھ ہو سکتا تھا، کسی کے متعلق کچھ بھی سنا جا سکتا تھا۔ اب جس طرح وہ ریم کے ساتھ مستقبل کے پلان بنا رہا تھا، کون کہہ سکتا تھا کہ وہ یہاں کیا کارنامے کر کے جا چکا ہے اور آگے کیا کرنے والا ہے۔ شکر ہے مالک، تو نے مجھے کسی بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ ریم نے گہری سانس لی۔ ابھی وہ راحت کے ساتھ اتنا آگے نہیں گئی تھی کہ لوٹنا مشکل ہوتا۔ دل تو دکھا تھا، مگر وہ پہلا جھٹکا اس کو قدم روک لینے کے لیے کافی تھا۔ اب تو آنکھیں کھلی رکھنا تھیں اور دماغ حاضر، دل کا کہا مان کر منہ کے بل نہیں گرنا تھا۔ اٹھاتا کون؟ کوئی نہیں۔ اگلے دن وہ گھر لوٹ آئی۔ دادا جان نے جس طرح لپٹا کر اسے پیار کیا تھا، اس کی شدت محسوس کر کے اس کا دل بھر آیا۔ وہ اکیلی کہاں تھی، اس کے گرد چاہنے والوں کا ایک ہجوم تھا۔ دادا جان نے اسے کس طرح مس کیا۔ جب بتایا تو بے اختیار اسے سارا یاد آئیں۔ وہ بھی تو اس کو اس طرح تڑپتی ہوں گی، یاد کرتی ہوں گی اسے۔
خود کے دل نے نئی نئی پہلی پہلی چوٹ کھائی تھی، آنکھیں بھر بھر آ رہی تھیں، دل چاہا اڑ کر جائے اور سارا کے محبت بھرے وجود میں خود کو چھپا لے۔ ان کے سینے سے لگ کر سارے عشق بہاتے سارا کی یاد آئی تو ان کے آواز سننے کو دل مچل اٹھا۔ خون تیمور نے اٹھایا تھا۔ اتنے عرصے بعد اس کی آواز سن کر عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ ہیلو ریم، کیسی ہو؟ وہ اسے پہچانتے ہی بڑی اپنائیت سے بولا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ فرسٹ کلاس۔ وہ بڑا خوش لگ رہا تھا۔ تم بتاؤ، دل لگ گیا وہاں؟ نہیں، اس نے بڑی صاف گوئی سے اقرار کیا۔ تو پھر آ جاؤ نا واپس۔ بڑے کھلے دل سے آفر آئی تھی۔ ریم پھر حیران ہوئی۔ آؤں گی، وہ سنبھل کر بولی۔ فائنل ایگزام دے کر ابھی تو 3 مہینے ہیں، کتنے دن کے لیے آؤ گی؟ بڑی بے تابی سے پوچھا گیا۔ ایسے ہی 1.5-2 ماہ کے لیے، اس نے دھیرے سے کہا۔ بس؟ اسے مایوسی ہوئی جیسے۔ ممانی جان نہیں ہے کیا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ مما ہیں، بات کرو گی؟ بلاتا ہوں، ہولڈ کرو۔ وہ ریسیور رکھ کر ماں کو بلانے گیا اور ادھر ریم حیران پریشان بیٹھی تھی۔ اتنی بات کیسے کر لی اس نے، وہ بھی اتنی اپنائیت سے؟ وہ تو ریم نے خود ہی سارا کو پوچھ لیا، ورنہ تیمور تو ابھی بات کرنے کے موڈ میں تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ ٹرپ کیسا رہا تمہارا؟ سارا کی آواز سنتے ہی اس کا دل بھر آیا۔ ٹھیک ہوں، سب لوگ سے مل کر اچھا لگا۔ آج آپ بہت یاد آ رہی ہیں مجھے۔ تم رو رہی ہو؟ سارا کو تو جیسے اس کے اتری ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ نہیں ممانی جان، گلا خراب ہے۔ وہ فوراً سنبھلی۔ بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ سارا تو اور ہول گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ دوا لی؟ تم بھی دوا کھانے کی چور ہو، تیمور کی طرح۔ دیکھو، لاپرواہی نہ کرنا، اپنا خیال رکھو۔ اب تو میں یہاں سے صرف نصیحت کر سکتی ہوں، تسلی دے سکتی ہوں۔ پاس ہوتی تو بیماری کو تمہارے پاس پھٹکنے بھی نہ دیتی۔ ممانی جان، آپ بلا وجہ ہول رہی ہیں۔ دوا میں نے لے لی ہے، اب تو بہت بہتر ہوں، وہ کہہ کر پچھتا رہی تھی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں۔ اچھا سنو، تیمور کا ایک دوست اگلے ہفتے کیلیفورنیا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ تمہارے لیے کچھ ڈریسز بھیج رہی ہوں۔ بس ابھی تمہاری شاپنگ کر کے ہی آ رہی ہوں۔ کوئی خاص چیز چاہیے ہو تو بتاؤ۔ سارا نے اتنی چاہت سے پوچھا تھا، وہ فرمائش کیسے نہ کرتی۔ آپ کے ہاتھ کا گاجر کا حلوہ۔ چلو ٹھیک ہے، اور کچھ؟ وہ نہال ہو گئی۔ اور کچھ چاہیے؟ بس آپ اپنی آواز سناتی رہیے، دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی آواز سنتی رہوں۔ ریم نے چپکے سے آنکھوں سے بہنے والے آنسو پوچھے۔ میں بھی تو تمہاری آواز سننا چاہتی ہوں۔ سارا کی آواز بھر آئی۔ کچھ تم سناؤ، کچھ میں۔ وہ فوراً سنبھالنا لے لیتی تھی۔ 1 گھنٹہ سارا سے باتیں کر کے دل بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ فون بند کرتے وقت ایک معصوم سی طمانینت سے بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ ایک بار پھر تیمور کا خیال آیا، اس کے بدلے ہوئے انداز یاد آئے۔ وہ اب بھی اس کے گھر میں نہیں تھی، اس کی حصے دار نہیں تھی، شاید اس لیے دشمنی ختم کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ صبح سے کالج جوائن کرنا تھا، وہ اپنے کمرے میں آ کر تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اب تک راہید نے اسے کال نہیں کیا تھا، نہ آیا تھا۔ اپنی ناراضگی کا اظہار پوری طرح کرنا چاہتا تھا۔ ریم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اب اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، اپنے آپ کو اس سے بہت دور رکھنا چاہتی تھی، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ راہید اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ دوسرے دن شام ڈھلے راہید آیا تھا۔ ریم کو کالج سے واپس آئے تھوڑی دیر ہوئی تھی، دادا جان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ خلاف توقع وہ ریم سے بڑی خوش دلی سے ملا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی وہ ناراضگی کا بھرپور اظہار کرے گا، اسے بے نقط سنائے گا۔ وہ بھی جواب میں بہت کچھ کہنے کو تیار بیٹھی تھی، مگر اس کا موڈ پہلے سے زیادہ خوشگوار تھا۔ بہت دن ہو گئے، چلو باہر کہیں چلتے ہیں۔ ابھی دادا جان نہیں آئے ہیں، آج ان کی میٹنگ تھی میرے اٹارنی سے، ابھی آ کر مجھ سے ڈسکس کریں گے۔ ویسے بھی آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں، جلدی کھانا کھاؤں گی اور جلدی سو جاؤں گی۔ اوکے، اس ہفتے تو میں بہت بزی ہوں، تمہاری طرف آ بھی نہیں سکوں گا۔ اب ویکینڈ پر بھی جا سکیں گے، اور اب تم کوئی پروگرام مت بنا لینا۔ دادا جان آ گئے تھے، وہ ان کے پاس بیٹھی میٹنگ کے بارے میں ڈسکس کرتی رہی۔ راہید اس سارے عرصے میں خاموشی سے سنتا رہا تھا۔ کھانا سب نے ساتھ کھایا۔ کھانے کے بعد وہ فوراً ہی چلا گیا تھا۔ ریم اس سے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ وہ جلد سونا چاہتی ہے۔ نیند کا تو بہانہ تھا، وہ تو صرف سوچنا چاہتی تھی بہت کچھ۔ ذہن میں اسے اب بہت سمجھداری سے راہید کو ہینڈل کرنا تھا۔
وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے خود بتائے۔ وہ اس سے خوف زدہ یا پریشان نہیں تھی، یہ تو اس کی فطرت کا خاصہ تھا کہ وہ کسی کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، یہ دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ بہت صلح جو طبیعت کی مالک تھی، وہ ان لوگوں میں سے تھی جو خود تو ہر تکلیف اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ گوارا نہیں کر سکتے۔ وہ بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سوچ رہی تھی جہاں تک اس سے بن پڑے گا راحت کو خود ہی کسی پیش قدمی سے روکے رکھے گی۔ اگر حالات اس کی بس میں نہ رہے تو پھر دادا جان کو بتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خاندان کے سربراہ ہیں اور اس کے سرپرست تھے، انہیں اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ پورے ہفتے کے دوران ریم بری طرح مصروف رہی۔ تھرڈ فائنل کوارٹر بہت زیادہ وقت طلب اور محنت طلب تھا۔ اسے بڑا مشکل اسائنمنٹ ملا تھا۔ اس کے سلسلے میں اسے کئی جگہوں کا وزٹ کرنا تھا، ریسرچ کرنی تھی، رپورٹ بنانی تھی۔ وقت بھی کم ملا تھا، اس لیے وہ سب کچھ بھول بھال کر اس کی تیاری میں مشغول ہو گئی تاکہ اسے وقت پر سبمٹ کر سکے۔ اس مصروفیت میں دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ ویکینڈ آ گیا اور اسے صبح اسے سارا کو بھیجا ہوا سامان بھی مل گیا۔ بہت خوبصورت ڈریسز تھے اور ساتھ ہی ایئر ٹائٹ ڈبوں میں گاجر کا حلوہ تھا۔ اس نے اسی وقت سارا کو فون کیا۔ شام کو ہی اس نے وہ رائل بلو سوٹ پہنا جو اسے سب سے زیادہ پسند آیا تھا۔ وہ سب سے خوبصورت تھا بھی، یہ رنگ بھی ریم پر بے تحاشا جچ اٹھتا تھا۔ رائت جس وقت اندر آیا اس پر نظر پڑتے ہی بے اختیار کہہ اٹھا، واؤ زبردست لگ رہی ہو۔ تھینکس، وہ سادگی سے مسکرائی۔ یہ رنگ تم کو بہت سوٹ کرتا ہے اور سوٹ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ کپڑوں کی بھی تعریف کر گیا۔ یہ مجھے ممانی جان نے بھیجا ہے، آج ہی سامان آیا ہے اور سوٹ بھی ہیں، دکھاؤں؟ رائت نے لباس کی تعریف کی تھی۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی، بھاگ کر کپڑے اٹھا لائی۔ رائت نے سب کی بہت تعریف کی، وہ سب کپڑے تھے ہی بہت خوبصورت۔ ویسے آج میں بھی تمہیں شاپنگ پر لے جا رہا ہوں۔ کس خوشی میں؟ وہ الرٹ ہو گئی۔ میرا دل چاہ رہا ہے۔ اس لیے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا۔ پہلے شاپنگ اور پھر ڈنر، آخر میں مووی۔ اوہ نو، اتنا لمبا پروگرام نہیں، ریم نے اسے فوراً ٹوکا۔ موویز تو میں سرے سے دیکھتی نہیں اور سینما ہال میں تو ناممکن۔ ویسے بھی دادا جان اتنی دیر تک باہر رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ واٹ؟ وہ تب کیا؟ تم میرے ساتھ باہر جا رہی ہو، نانا جان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ انہیں بے شک اعتراض نہیں ہوگا، میں خود بھی نہیں چاہتی۔ وہ بڑے آرام سے بولی، تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ اس نے حیرت سے ریم کی طرف دیکھا۔ دبا دبا سا غصہ چہرے پر آیا۔ مجھے تمہارے ساتھ جانے سے انکار نہیں، تمہارے پروگرام سے اختلاف ہے۔ میں موویز نہیں دیکھتی ہوں اور نہ ہی دیکھوں گی، یہ تو طے ہے، اور تمہیں بھی اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، اوکے نو پرابلم۔ کچھ سوچ کر وہ دھیما پڑ گیا۔ نانا جان کو بتا کر آ جاؤ، میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے جاتا دیکھ کر ریم سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دادا جان کو بتایا کہ وہ رائت کے ساتھ کھانا باہر کھائے گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے رائت پر نظر ڈالی، وہ اسے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرایا۔ وہ اپنا موڈ بحال کر چکا تھا۔ وہ اسے سیدھا جولر کے ہاں لے آیا۔ پسند کرو۔ اب اتنے کئی جڑاؤ بریسلیٹ اس نے ریم کے سامنے رکھے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے رائت، وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ وہ سمجھی تھی اپنا قیمتی تحفہ دے کر وہ اس سے بدلے میں کیا ڈیمانڈ کر سکتا تھا۔ یہی تو یہاں پر کا دستور تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں، ضرورت نہیں ہے، بحث نہیں کرو، پسند کرو جلدی سے ورنہ مجھ پر چھوڑ دو۔ رائت نے ایک کے بعد دوسرا بریسلیٹ اٹھا کر دیکھنا شروع کیا۔ اتنا قیمتی تحفہ میں نہیں لوں گی۔ وہ اور پیچھے ہٹ گئی۔ بائی گاڈ! وہ بریسلیٹ ہاتھ میں لیے اس کی طرف گھوما۔ تحفہ تحفہ ہوتا ہے ریم، اس کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، دینے والے کی محبت دیکھی جاتی ہے۔ وہ کیا اہمیت، کیا مقام رکھتا ہے آپ کی نظر میں؟ بس، ریم نے اپنی آنکھوں اس کے چہرے پر گاڑ دیں، دھیرے سے مسکرائی۔ یہی تو میں کہنا چاہتی ہوں، تمہاری محبت، تمہارے خلوص کا اندازہ ہے مجھے۔ ثبوت کے لیے اتنے قیمتی تحفے کی ضرورت نہیں اور مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اس نے پلٹ کر دوسرا بریسلیٹ اٹھایا، ریم کا ہاتھ پکڑا اور اسی وقت اسے پہنا دیا۔ وہ نانا کرتی رہ گئی مگر وہ پیمنٹ کر کے اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ ہلکے پھلکے انداز میں ہنسا۔ تم بہت ضدی ہو، اس لیے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ یہ ضد نہیں ہے، اصول کی بات ہے، میں اسے مناسب نہیں سمجھتی۔ وہ ناراضگی کا اظہار کیے بنا نہیں رہ سکی۔
اپنے اصول سے زیادہ تمہیں میری خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی سے میرے قدم سے قدم ملا کر چلنا شروع کرو، زندگی بہت حسین ہے، بہت آسان ہو جائے گی۔ وہ بڑے پیار سے بولا، انداز ڈیمانڈنگ تھا۔ ریم ماحول خراب کرنا نہیں چاہتی تھی، خاموش ہو گئی، مگر دل میں تہیہ کر چکی تھی تو وہی تحفہ دادا جان کو ضرور دکھائے گی اور ان سے مشورہ بھی لے گی۔ کیا کیا کھاؤ گی، کہاں چلیں؟ اس سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ پھر بولا، جہاں تمہاری مرضی۔ وہ منہ پھیرے پھیرے بولی، میں اپنی مرضی پر چلا تو ناراض ہو جاؤ گی؟ وہ شریر ہوا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس یہ خیال رکھنا کہ میں کن جگہوں پر جانا پسند نہیں کرتی۔ راہد اس پر ایک نظر ڈالی، وہ بہت سیریس تھی، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی شکل دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ڈنر کے بعد وہ اسے گھر چھوڑ کر باہر سے ہی چلا گیا۔ وہ اندر آئی تو دادا جان کے پاس سیدھی چلی آئی۔ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے اپنا فیوریٹ ٹاک شو دیکھ رہے تھے۔ دادا جان، یہ مجھے راہد نے گفٹ دیا ہے۔ اس نے بریسلٹ اتار کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں لینا نہیں چاہتی تھی مگر وہ ناراض ہونے لگا تو مجھے لینا پڑا۔ آغا جی نے بریسلٹ پر نظر ڈالی، پھر اس کی طرف دیکھ کر متانت سے مسکرائے۔ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اتنا تو حق بنتا ہے اس کا، تحفے دینا اچھی بات ہے، آپس میں محبت یہ گانک بڑھتی ہے۔ ایسا کرو تم بھی اسے ایسا ہی قیمتی تو سا گفٹ دے دو۔ ریم کے سر سے بوجھ سا اترا۔ دادا جان کو بتا کر اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا، اب مشورہ بھی ان سے ہی لینا تھا۔ کیا دوں؟ مجھے تو کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ کل چلیں گے شاپنگ سینٹر اور وہیں دیکھ کر طے کریں گے۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ پھر جب راہد آئے تو میرے سامنے سے ہی گفٹ دے دینا۔ ریم کو ایک گونا سکون میں اطمینان محسوس ہوا۔ اس کی رہنمائی اور حفاظت کے لیے دادا جان کا گھنا سایہ اس کے سر پر تھا۔ دوسرے دن وہ دونوں دیر تک شاپنگ سینٹر میں گھومے۔ ریم کو اس دن احساس ہوا دادا جان کس قدر چوزی تھے۔ ریم کو تو ہر چیز فوراً پسند آ جاتی مگر وہ اور دیکھ لیں کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ بڑی مشکلوں سے ایک رسٹ واچ پسند آئی تھی مگر وہ واقعی لاجواب تھی۔ اس کے ڈائل پر ڈائمنڈ لگے تھے، قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ نفیس بھی تھی۔ وہ ان کی پسند کی قائل ہو گئی، فوراً ہی گھڑی خرید لی گئی۔ وہ اسے جلد سے جلد گفٹ دینا چاہتی تھی مگر پورا ہفتہ گزرنے کے باوجود راہد نہیں آیا تھا۔ البتہ اس کا فون آ گیا کہ 2 دن کے لیے نیو یارک جا رہا تھا، ماں سے مل کر آ جائے گا۔ ریم اس کے جانے کا مقصد سمجھ گئی تھی۔ ایک دفعہ تو دل میں آیا پوچھ لے بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی، مگر سختی سے لب بھینچ لیے۔ راہد سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اب نہ اس کے معاملات سے اس میں اتنی اخلاقی جرأت ہوگی تو اپنی زندگی اس گراؤنے روپ سے خود پردہ اٹھائے گا۔ ریم کو دوسروں کے گریبان میں جھانکنے کی اور ان کے راز جاننے کی بیماری نہیں تھی، نہ کسی کو آئینہ دکھانے کی عادت تھی۔ اس کی تربیت سارا نے کی تھی، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ راہد 2 دن کا کہہ کر گیا تھا مگر 4 دن کے بعد آیا تھا اور آتے ہی اس سے ملنے آ گیا تھا۔ وہ اتنا خوش باش اور تر و تازہ تھا کہ ریم اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا چکا ہے۔ ریم سے بے تحاشا باتیں کرتے ہوئے کئی بار اس نے کہا کہ پھپھو اسے بہت یاد کرتی ہیں، فضا ندا کو وہ بہت پسند آئی ہے، اور یہ کہ پھپھو نے خاص طور پر راہد کو تاکید کی ہے کہ وہ ریم کا بہت خیال رکھا کرے۔ وہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اسے دادا جان کا شدت سے انتظار تھا۔ انہوں نے آتے ہی ریم کو کھانا گرم نکالنے کے لیے کہا۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھا ہوئے۔ کھانے کے دوران راہد آغا جی سے ہی مخاطب رہا، ماں کی باتیں، گھر کے حالات، سب باتیں کیں سوائے اس ایک بات کے جس کے لیے وہ گیا تھا اور جو ریم جانتی تھی۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا، وہ سب اٹھ کر لاؤنج میں آ گئے۔ جب ہی ریم نے اس کی طرف گفٹ بڑھایا، یہ کیا؟ وہ ناراض ہوا۔ کس لیے؟ میری مرضی، وہ سادگی سے مسکرائی۔ اپنی خوشی پوری کرنے کا مجھے حق نہیں، احمق لڑکی۔ راہد کا دل جل بھن کر خاک ہو گیا۔ گفٹ بھی دیا تو آغا جی کے سامنے، اس قدر غیر رومانٹک انداز میں۔ رکھ لو راہد، اس نے بڑی محبت اور شوق سے تمہارے لیے خریدی ہے۔ اپنے دونوں بھائیوں حارث اور یزو کے لیے بھی ایسے ہی تحفے لیے اس نے، وہ ریم سے چھوٹے ہیں۔ میں تو راہد کی بات آغا جی بیچ میں لے اڑے، اور تم بڑے بھائی ہونے کے ناطے ریم کا بہت خیال رکھتے ہو۔ بڑا بھائی؟ راہد کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ تمہاری شکر گزار ہے اور یہ اس کا چھوٹا سا اظہار ہے۔ اس کی فیلنگ کا خیال کرو، اسے پہن لو۔ انہوں نے راہد کا شانہ تھپایا۔ اس کی بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر ریم نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ پھر رکا نہیں۔ صبح جلدی اٹھنے کا بہانہ بنا کر
اس نے ناراض ناراض سے انداز میں خدا حافظ کہا اور چلا گیا۔ ریم ہمیشہ کی طرح اسے دروازے تک چھوڑنے آئی، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ کھٹاک سے گاڑی کا دروازہ کھولا، دھڑ سے بند کیا اور ٹائر چرچراتا ہوا گاڑی نکال لے گیا۔ ریم کا ایک اسائنمنٹ تو مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے اسے سبمٹ کر کے چین کی سانس لی۔ دوسرے کے لیے ابھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ اس نے رائج سے اب کسی بھی آؤٹنگ کے لیے معذرت کر لی تھی۔ وہ اسے بالکل وقت نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے فائنل ایگزام میں 1 مہینہ ہی رہتا تھا۔ رائج اس کی پرابلم سمجھتا تھا، اس لیے دوبارہ نہیں کہا۔ وہ زیادہ وقت بیٹھتا بھی نہیں تھا۔ جانتا تھا وہ رات گئے تو اسٹڈی کیا کرتی ہے۔ بڑی دلچسپی اور لگن سے امتحان کی تیاری میں مصروف تھی، اور ساتھ ہی سارا دن یہ خیال بھی خوش رکھتا تھا کہ اب کچھ دنوں بعد وہ پاکستان جانے والی تھی، سارا سے ملنے، انہیں دیکھنے، ان کی ممتا میں کی چھاؤں میں کچھ عرصہ پھر سے گزارنے۔ جانے کیوں اس سارا کے ساتھ ساتھ اب اسے تیمور کا خیال بھی آ جاتا تھا۔ بہت خوش ہوگا وہ اس کے گھر سے چلے آنے پر۔ کانٹے کی طرح کھٹکتی جو تھی ہر وقت، اسے اب تو اپنے دوستوں کو بھی گھر لاتا ہوگا، وہ جو نہیں رہی۔ ریم نے اپنے امتحان ختم ہونے کے 1 ہفتے بعد کی سیٹ بک کرا لی تھی۔ اپنے امتحانوں کے دوران وہ اپنی بہت سی بزنس میٹنگز اٹینڈ نہیں کر پائی تھی۔ دادا جان سے اسے اہم معاملات پر ڈسکس کرنا تھا، اپنے اٹارنی سے ملنا تھا، پھر جانے سے پہلے کافی شاپنگ کرنی تھی۔ اب سب کاموں کے لیے 1 ہفتہ باقی تھا۔ جس دن اس کا آخری پیپر تھا، اس کے ہاؤس کیپر اپنے گھر میں ایمرجنسی ہونے کی وجہ سے دوپہر سے ہی چلی گئی تھی۔ ریم نے اسے اگلے دن تک کی چھٹی دے دی تھی۔ آج دادا کو بھی دیر سے آنا تھا، وہ ایک ڈنر پر انوائٹڈ تھے۔ وہ شام تک سوئی رہی۔ آنکھ کھلی تو ڈور بیل کی آواز پر وہ جلدی سے اٹھ کر نیچے آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے رائد کھڑا تھا۔ آج میرا بہت سی باتیں کرنے کا موڈ تھا، اس لیے میں سیدھا یہیں آ گیا، گھر میں نہیں گیا۔ 1 ہفتے بعد تم چلی جاؤ گی اور اس ہفتے کے دوران مجھے آنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ اس کا بکھرا بکھرا حلیہ دیکھ کر رائد نے اپنے جلدی آنے کی وضاحت کی۔ ریم نے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ تم بیٹھو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو وہ کچن کی طرف بڑھا۔ میں اتنی دیر میں چائے بنا رہا ہوں، تم پیو گی نا؟ ارے نہیں، تم بیٹھو، میں آ کر بنا لوں گی۔ وہ سیڑھیوں پر سے پلٹ کر بولی، مگر وہ اسے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کچن میں چلا گیا۔ 15 منٹ بعد وہ اپنا حلیہ درست کر کے واپس آ گئی۔ رائد چائے کے ساتھ اس کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ تیاری ہو گئی جانے کی؟ اس نے کپ میں چائے اڈیل کر ریم کی طرف بڑھائی۔ ابھی کہاں، 2-3 دن میں تو میں دادا جان کے ساتھ بھی ہوں، اس کے بعد شاپنگ کروں گی۔ کتنے دن کا پروگرام ہے تمہارا؟ واپس کب آؤ گی؟ وہ اپنی چائے کا کپ لے کر تھوڑے فاصلے پر پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب 2 مہینے بعد نیا ٹرم شروع ہوگا، میرے خیال سے میں یہ سارا عرصہ وہیں گزار کر آؤں گی۔ وہ بڑے آرام سے بولی، تم سے یہ کہنا تو بیکار ہی ہوگا کہ جلدی آ جانا، کیونکہ تم اپنی مرضی سے چلاتی ہو، ان معاملات میں میری فیلنگز کا کوئی خیال نہیں کرتی۔ ایسے وقت وہ شکایت آمیز لہجے میں بولا، رائد تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں، ایک پورا خاندان ہے میرے ساتھ۔ ریم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ میرے حالات بھی تم سے بہت مختلف ہیں۔ مجھے ہر کسی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں۔ سب کا خیال رکھو، سب کو خوش رکھو سوائے میرے۔ وہ جل کر بولا، ایسا نہیں رائد۔ وہ بڑی رسان سے بولی، دیکھو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کی سپورٹ مجھے حاصل ہے، جو اپنی ذات سے بڑھ کر میرا خیال رکھتے ہیں، میں انہیں اپنی طرف سے شکایت کا موقع نہ دوں۔ مجھ سے کسی کو مایوسی نہ ہو، دکھ نہ پہنچے، اس لیے مجھے تمہارا بھی خیال رہتا ہے۔ اچھا؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ چلو اسی بات پر یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس۔ اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ریم نے ایک نظر اس پر ڈال کر سہولت سے انکار کر دیا۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، اس نے برا مان کر کہا۔ ریم نے پھر بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ کہو کہ میرا اعتبار نہیں ہے۔ وہ اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتا تھا، مگر ریم نے بڑے مضبوط لہجے میں کہنا شروع کیا، اعتبار ہے یا نہیں، اس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ میں تو اتنا بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ ہمارے مذہب نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، اور عورت کے مابین اور ہمارے معاشرے کی کچھ اصول ہیں جن کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اسلام میں محرم اور نامحرم کا کانسیپٹ بہت واضح ہے، اور میں اسے بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تمہارے اور میرے درمیان ہمیشہ ایک حد فاضل رہے گی، کیونکہ
تم میرے نامحرم ہو، میں تمہارا نامحرم ہوں، اور جس کے گھر میں 10 سال گزار کر آئی ہو، تمہارا وہ کزن تمہارا نامحرم نہیں تھا۔ وہ یکا یک بھڑک اٹھا۔ ریم نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زائد کا بھڑکنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کم آن یار، تم اتنی پارسا ان ٹچ تو نہیں رہی ہوگی، وہ زہر آلود لہجے میں بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ریم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ اس کے گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے دن رات ساتھ رہتے ہوئے کیا اس نے تمہیں کبھی چھوا نہیں ہوگا؟ تم اس کی جس رس میں تھیں تنہائی بھی ملتی ہوگی، کیا اس نے کبھی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا؟ وہ شکی ذہنیت کا مالک تھا، شک کا زہر اگل رہا تھا۔ ریم کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانک کر کمینگی سے مسکرایا۔ تم کتنی حسین ہو، اپنے نام کی طرح، ہرن کے بچے جیسی معصوم۔ وہ کیسے بچ پایا ہوگا تمہارے اس ساحرانہ حسن سے؟ شٹ اپ! وہ یکا یک ہوش میں آ گئی۔ جانے کیسے سنتی رہی تھی اب تک کے خرافات۔ میں اس کے گھر میں تھی اور میری وجہ سے وہ گھر سے باہر رہتا تھا۔ اس نے آج تک نظر بھر کر مجھے دیکھا تک نہیں۔ تم چھونے کی بات کرتے ہو؟ میری وجہ سے وہ اپنے دوستوں کو گھر نہیں لاتا تھا اور کسی کی بری نظر مجھ پر نہ پڑے، اور تم کہتے ہو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہوگا؟ اس نے نفرت سے زائد کی طرف دیکھا۔ اپنی طرح مت سمجھو، تم اس کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہو۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ رائد نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ یہی کہ تم خود کیا ہو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گئی، کیا جانتی ہو؟ اس نے کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ شک تو ہو چلا تھا، اسے اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا سب کچھ، مگر کسی کے بھید کھولنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ اس لیے چاہتی تھی کہ تم خود اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کرو، مگر اتنی جرأت تم میں ہے نہیں، کیونکہ اب بھی تم اپنی اولاد کو… وہ ذہن خنث ہو گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کس نے بتایا؟ وہ شرمندہ تو ہوا، مگر شکست کیسے مان لیتا؟ بڑے سرسری انداز میں پوچھا۔ اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ چھپنے والی بات تو تھی نہیں۔ تم میرے ساتھ فیوچر پلان کرتے ہوئے یہ بھول گئے تھے کہ تمہارے بچے کے پھپھو کے اڈاپٹ کر لینے سے ان کی والدیت بدل نہیں سکتی۔ تا قیامت اس کے باپ تم ہی کہلاؤ گے، چاہے وہ چو دروازے سے ہی کیوں نہ آیا ہو۔ اس کی اصلیت اس کے منہ پر کھول کر وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے رائد کے دھیما ہونا پڑا۔ مجرم جو تھا۔ دیکھو ریم، اب تم جان گئی ہو تو کچھ نہیں چھپاؤں گا تم سے، نہ جھوٹ بولوں گا۔ میری اس سے بہت انوالومنٹ رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ سیریس تھا، شاید شادی بھی کر لیتا، مگر وہ ساتھ سیریس نہیں تھی، میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے سمجھنے میں نے غلطی کی تھی۔ وہ میرے قابل تھی ہی نہیں، میں اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا، صرف بچے کی خاطر ساری زندگی اس کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا۔ انفیکٹ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے ہی نہیں۔ بچہ ہمارے درمیان کڑی نہیں بن سکتا تھا۔ تم سے ملنے سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا تھا، اس لیے تم اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو کہ میں تمہاری وجہ سے اسے اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ ریم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ فار گاڈ سیک، مجھے تو ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ تو پھر ناراض کیوں ہو؟ بڑی معصومیت سے پوچھا گیا۔ میں ناراض نہیں ہوں، وہ بڑے تحمل سے بولی۔ تو پریشان ہو؟ ریم نے اس کی کچھ جدائی پر گہری سانس بھر کر چھت کی طرف دیکھا، پھر بولی، کچھ نہیں۔ دیکھو، بچے کے سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، ماما اسے اڈاپٹ کر چکی ہیں، میرا اور تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ وہ اب بھی اس طرح بات کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ایسا ہونا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ کس قدر خوش فہم اور بے ضمیر انسان تھا، دوسروں کا کیچڑ اچھالنا اور اپنی آنکھ کا شیطور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب تو اس وقت ہوگا جب میں تمہارے ساتھ رہوں گی، اور اس کا اب کوئی امکان نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ رائد کو کوسوں دور جاتی لگی اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، کسی قیمت پر نہیں۔ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ اگر تمہیں صرف یہ بات پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی ہے کہ میری کسی سے رہی ہے، تو یہ کوئی ایسی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مردوں کی زندگی میں ایسے کئی پڑاؤ آتے ہیں۔ آج میں تم سے سب کچھ کہنے کی ٹھان چکا ہوں، کیونکہ اب باقی زندگی تمہارے ساتھ پوری ایمانداری سے گزارنا چاہتا ہوں۔ میری ایک نہیں کئی لڑکیوں سے انوالومنٹ رہی ہے۔ عمر کا یہ دور ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی پاسائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کرتا ہے تو غلط کہتا ہے۔
میں نے بھی سب کے ساتھ وقت گزارا ہے بس، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ جتنا مخلص میں تمہارے لیے ہوں کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا۔ آئی لو یو ریم۔ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ریم نے ایک سرد سی نگاہ اس پر ڈالی، ٹھنڈے لہجے میں بولی، پلیز راحت، اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دو۔ میں کبھی تمہارے حق میں فیصلہ نہیں کر سکی کیونکہ میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ تمہارے میرے بیچ بنیادی اختلاف تو اسی بات پر سر اٹھاتا کیونکہ تم یہاں رچ بس گئے ہو۔ تمہاری جڑیں یہاں اتنی مضبوط ہیں کہ تم محض میری خاطر سب نہیں چھوڑ سکتے۔ اب تو تمہارا کردار کھل کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ آج تو بہتان تم نے میرے اوپر لگایا ہے، اسے دوبارہ تمہارے منہ سے سننے سے پہلے میں مر جانا گوارا کروں گی، اور تم بار بار کہنے سے باز نہیں رہ سکو گے کیونکہ تم خود پستی میں گرے ہوئے ہو۔ تمہاری نظر اوپر جا ہی نہیں سکتی۔ ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھتے ہو، اپنے جیسا سمجھتے ہو، حالانکہ سب مرد تمہارے جیسے نہیں ہوتے، محض پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتے، حقیقت میں پارسا ہوتے ہیں۔ اور میں ایسے ہی مرد کے گھر میں رہی ہوں 10 سال تک۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ بھیگ کر اندر ہی اندر اتار لینے، مگر رائٹ دیکھ چکا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ وہ بالکل نرم پڑ گیا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، آئندہ کبھی ایسی بات نہیں ہوگی، آئندہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اور پلیز اب تم جاؤ۔ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ریم، ہم اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں، بلیو می، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ وہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ریم کو رکنا پڑا، اسے سمجھانا پڑا، زندگی شرطوں پر نہیں گزاری جاتی رائٹ۔ تم اس حقیقت کو قبول کر لو کہ میں فیوچر میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں ہوں۔ واپس جاؤں گی یہاں کے سارے سلسلے ختم کر کے۔ وہ پھر آگے بڑھنے کو ہوئی مگر اس کے راستے میں آ گیا۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے تنا کھڑا تھا، اور جب بولا تو منہ سے انگارے برسے، میں جان گیا ہوں تم اسی کے لیے واپس جاؤ گی جس کے ساتھ 10 سال رہی ہو، جس کی پارسائی کے دعوے کر رہی ہو، اور اس کے لیے تم میری محبت، اپنا برائٹ فیوچر، سب کچھ چھوڑنے پر تلی ہوئی ہو۔ پھر تم نے بے بنیاد الزام لگایا۔ وہ حلق کے بل چیخی۔ تمہارا چلانا، آپے سے باہر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے دل میں چور ہے۔ تمہارے گریز کو میں تمہاری شرم سمجھتا رہا کہ تم یہاں کے ماحول کے عادی نہیں ہو، تمہیں چھوٹ دیتا رہا کہ تمہیں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا، لیکن اب سمجھ گیا ہوں اصل بات تو یہ ہے کہ تم پور اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہو۔ وہ پھر شک میں اندھا ہو گیا اور جل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے لپک تھی کہ ریم کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ اسے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں سی بجتی محسوس ہوئیں۔ وہ اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ راہد، میرے راستے سے ہٹو۔ اس نے کترا کر نکلنا چاہا۔ نہیں، اب میں تمہارے راستے سے نہیں ہٹوں گا، تمہیں یہاں سے واپس جانے کے اور کسی کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بڑھ کر ریم کو دونوں بازوں میں دبوچ لیا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے بازوں میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اس کے دست درازیوں پر اس نے پورا زور لگا کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہا، ناکام رہی تو اس کا منہ نوچ ڈالا۔ اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا تو پوری قوت سے اس کے بازو میں دانت گاڑ دیے۔ راحت بلبلا کر اس کے بازو کی گرفت ڈھیلی پڑی، اور بس وہ ایک لمحہ ریم کے لیے بہت تھا، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کے جسم میں حلول کر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ سے پوری قوت سے اسے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر میز سے ٹکرایا، سنبھلتے بھی گرا، اور اس کے اٹھنے سے پہلے وہ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھ گئی، اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے وہیں فرش پر دروازے سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ دل سینہ توڑ کر باہر نکلا آ رہا تھا، آنکھوں کے آگے پانی کی چادر تن گئی تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، چیخنا چاہتی تھی تو آواز نہیں نکل رہی تھی۔ راحت سنبھل کر اس کے پیچھے آیا تھا، بند دروازے کے پیچھے کھڑا تھا، اس سے معافیا مانگ رہا تھا۔ ریم، پلیز مجھے معاف کر دو، میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا، پھول پھول بک گیا تھا۔ بلیو می، میرا کوئی نقصان پہنچانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، میرا اعتماد کرو پلیز۔ ریم نے کان بند کر لیے، وہ اس کی آواز سننا نہیں چاہتی تھی۔ تم دروازہ نہ کھولو، بس اتنا کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کیا، پلیز ریم، تم سن رہی ہو نا، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی، مگر کہہ بھی نہیں سکی کہ وہ چلا جائے، آواز نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ بہت دیر وہ گڑ گڑاتا رہا، معافیا مانگتا رہا، پھر تھک کر بولا، اوکے، میں جا رہا ہوں، کل پھر آؤں گا، تمہیں اپنا یقین دلاؤں گا، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس کے دور ہوتے قدموں کی
आवाज़ रीम ने सुनी। फिर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। वो गिरती पड़ती उठी और अपने कमरे की खिड़की से झांका। वो वाकई जा रहा था। वो इस वक्त तक खड़ी इसे देखती रही जब तक वो मोड़ पर से गाड़ी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। इसके हाथ पांव कांप रहे थे मगर आवाज़ बाहर रखने की कोशिश में लगी थी। सबसे पहला ख्याल इसे यही आया कि घर खुला पड़ा है, कोई और भी अंदर घुस सकता है। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर नीचे आई। सबसे पहले दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो लॉक था। राइट जाते जाते इसे बंद कर गया था। रीम ने बाकी खिड़कियां चेक की। किचन से निकलने वाला बाहर का दरवाज़ा देखा, सब कुछ लॉक था। वापस लाउंज में आई। चारों तरफ देखा, वहाँ गड़बड़ के कोई आसार नहीं थे। अलबत्ता सीढ़ियों के नीचे इसका दुपट्टा पड़ा हुआ था जिसका आंचल रेलिंग में फंस कर फट गया था। वो अपना दुपट्टा उठाकर दोबारा अपने कमरे में गई। दरवाज़ा लॉक किया। एकदम से बरसों की थकन महसूस होने लगी। तने हुए सांप ढीले पड़ने शुरू हुए तो तकलीफ का एहसास बढ़ने लगा जिसके दोनों बाजों में शदीद खिंचन हो रही थी। वो मरे मरे कदमों से चलती आईने के सामने आ खड़ी हुई। अपने आप को देखा। इसकी कमीज की आस्तीन कंधों पर से उधड़ गई थी। इसने आस्तीन ऊपर सरका कर देखा। बाजू की खाल जगह जगह से खिसक गई थी। वो हिस्सा अब नीला हो रहा था। इसकी गर्दन पर भी दुपट्टा खींचने से रगड़ लगी थी और वहाँ हल्की सी खराशें थीं जिनमें जलन हो रही थी। तकलीफ के साथ साथ शिद्दत से अपनी तस्दील का एहसास हुआ तो फूट कर रो पड़ी और जाने कब तक रोती रही। इसका अपना घर अपने घर में होते हुए इसकी इज्जत पर बन आई थी। दादा जान के आने का वक्त हो रहा था और इसकी हालत किसी सूरत इनका सामना करने को तैयार नहीं थी। अपने आंसुओं को रोकती हुई उठी, कपड़े बदले, मुंह हाथ धोया और कमरे की सब लाइटें बंद करके बेड में दुबक गई। आगा जी आ गए थे और इनकी आहट महसूस करके वो सोती बन गई थी। उन्होंने इसके दरवाजे पर रुक कर 2-3 आवाज़ें दी। फिर से सोता समझकर अपने कमरे में चले गए। दिल तो चाह रहा था भाग कर जाए और इनके सीने से लग कर इन्हें सब कुछ बता दे। वो अभी तक कितने कर्ब से गुजरी थी मगर कैसे बताती। किन अल्फाज में सोच सोच कर सर फटने लगा था। नींद तो क्या आती, सिर्फ सोचो कि यलगार थी जो नाक की चूल्हे हिला रही थी। जिस घर में इसने 10 साल गुजारे थे वो इसे अपना घर नहीं समझती थी मगर वहाँ इसे गर्म हवा ने छू तक नहीं था। और इसका अपना घर जहाँ वो आज़ादी का सांस ले रही थी, अपनायत का भरपूर लुत्फ उठा रही थी, आज इसे गैर महफूज लग रहा था। हर खटके पर दिल उछल कर हलक में आ जाता। आँख बंद करती तो महसूस होता कमरे में कोई है और झटके से आंखें खोल देती। सारी रात इसी कैफियत में गुजर गई। आखिरी पहर कहीं जाकर आंख लग गई। फिर नींद के फ़ोन की बेल पर इसकी आंख खुली। घड़ी पर नज़र डाली, सुबह के 8 बज रहे थे। इसने ये सोचकर रिसीवर उठाया कि दूसरी तरफ राहिद होगा, वो इसकी बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर देगी। मगर दूसरी तरफ तैमूर की आवाज़ थी। इसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। वो कह रहा था, हेलो रीम, मैं तैमूर बोल रहा हूँ, शिकागो से। वो उठ कर बैठ गई। आप कब आए और मुझे पहले बताया भी नहीं। असल में इमरजेंसी में आना पड़ा। तुम्हारे एग्ज़ाम हो रहे थे इसलिए नहीं बताया कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगी। मगर रीम ने इसकी पूरी बात ठीक से सुनी ही नहीं। इमरजेंसी का सुनकर इसको पंखे लग गए। सब खैरियत है ना? इसका दिल कांपा। इनफैक्ट डैड को पिछले हफ्ते एंजाइना का अटैक हुआ था। और वो रुक रुक कर बोला, जानता था कि वो शोर मचा देगी। अभी पिछले हफ्ते अटैक हुआ था। वो इसकी बात काट कर चीखी, और आप मुझे बता रहे हैं डैड ने मना कर दिया था। एक तो तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और दूसरे हमारा खुद अमेरिका आने का प्रोग्राम बन चुका था। तुम इतने दिन ख्वामख्वाह परेशान रहती। का ऑपरेशन होना है, हम इन्हें लेकर कल ही शिकागो पहुँचे हैं। अब कैसे हैं मामू जान? अब वो रो दी। रीम प्लीज़ तुम रो नहीं और परेशान मत हो, डैड बिल्कुल ठीक हैं। वो बड़े प्यार से समझा रहा था। सुबह हॉस्पिटलाइज होना है और मामा इनके पास हैं। कल डैड का ऑपरेशन है। तुम रोना बंद करो और ठीक से मेरी बात सुनो। इसकी सिसकियाँ सुनकर वो परेशान हो गया था। सुन रही हूँ, वो सू करती बोली। तुम्हारी और दादा जान की सीट बुक करा दी है मैंने। 4 घंटे बाद फ़्लाइट है। एजेंट अभी तुम्हारा टिकट लेकर आता होगा। यहाँ हमें तकरीबन 1 महीना रहना होगा, इसलिए मैं एक अपार्टमेंट ले रहा हूँ। अभी तो हम तुम्हारे चचा के घर पर हैं। तुम आ जाओ, फिर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तुम तैयारी करो और देखो, परेशान मत होना। डैड तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करते ही वो कमरे से निकली। दादा जान इसे कॉरिडोर में ही मिल गए। इसी वक्त अपने कमरे से निकले थे दादा जान। वो उनसे लिपट कर रो दी। घबराओ नहीं बेटा,
तुम तो बहुत बहादुर हो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, सब ठीक हो रहेगा। वो इसे थपकते हुए बोले, चलो तैयार हो जाओ, ज़्यादा वक्त नहीं है। पहले आपका सूटकेस तैयार कर दूँ दादा जान? मैं अपनी पैकिंग कर चुका हूँ, मुझे तो 2 दिन रुकना है बस। तुम अपनी तैयारी करो, तुम्हें अभी वहीं रहना होगा। वो इसे वापस इसके कमरे में छोड़ गए। वो सब कुछ भूल कर सामान समेटने में लग गई। जिस वक्त दादा जान के साथ शिकागो पहुंची, सह पैर ढल रही थी। तैमूर और ईजू इन्हें लेने आए थे। मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगी। सलाम दुआ के बाद इसने फ़ौरन ही तैमूर से कहा, हाँ, हम सीधे वहीं जा रहे हैं। डैड खुद भी जल्द से जल्द तुम्हें देखना चाहते हैं। रास्ते में तैमूर इसे बीमारी की तफसील बताता रहा और वह बस बार बार अपने आंसू पोंछती रही। इस सब कुछ भूली हुई थी, बस मामू जान की सूरत निगाहों में फिर रही थी और इनकी तकलीफ का सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा था। इन्हें देख कर तो बिल्कुल ही जब्त खो बैठी थी। किस कदर कमज़ोर, बरसों के बीमार नज़र आ रहे थे वो। सारा ने इसे सीने में भर लिया और कमरे से बाहर ले आई। आपने मुझे इस वक्त क्यों ना बुलाया? एक ही रट लगा रखी थी और सारा इसे दिलासा देते समझाते खुद भी हलकान हुई जा रही थी, मगर वो किसी तरह सिमट नहीं रही थी। जब आगा जान इन दोनों के पास चले आए, रीम बेटा खुद को संभालो और चलकर अपने मामू जान के पास बैठो, वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बड़ी मुश्किलों से इसने खुद को कंपोज किया। अंदर कमरे में आई। तैमूर बाप का हाथ थामे हुए था और धीरे धीरे से कुछ कह रहे थे। रीम को देखते ही उन्होंने इशारे से अपनी दूसरी तरफ बुलाया, इधर बैठो मेरे पास। रीम ने बेड पर टिक कर इनका दूसरा हाथ थाम लिया। उन्होंने मोहब्बत भरी नज़र रीम पर डाली, फिर तैमूर को देखा। तैमूर, मेरी ख्वाहिश है, पूरी करोगे बेटा? आप हुक्म करें डैड। तैमूर ने इनका माथा चूमा। मैंने अपनी दौड़ती बहन से एक वादा किया था, मरने से पहले इसे पूरा करके सुरखरू होना चाहता हूँ डैड। तैमूर तड़प उठा। आपको कुछ नहीं होगा डैड, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बेटा। कौन जाने कल के बाद मेरी ज़िंदगी में सुबह आएगी कि नहीं। जिंदा रहा तो तुम दोनों को फलते फूलते देख लूँगा। वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। रुक कर गहरी सांस ली। आज अपनी ज़िंदगी में रीम का तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। तुम्हें एतराज़ तो नहीं? आपने कैसे सोचा डैड कि आपकी बात से इनकार कर सकता हूँ? आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर। तैमूर ने इनका हाथ चूम कर आंखों से लगाया। रीम, तुम्हारी मर्जी भी मुकद्दम है बेटी। उन्होंने गुमसुम बैठी रीम की तरफ बड़े मान से देखा। रीम ने किसी रोबोट की तरह इस्बात में सर हिलाया, इनका हाथ आंखों से लगा लिया। रज़ा सांस लेकर आगा जी की तरफ देखा। बिस्मिल्लाह कीजिए, नेक काम में देर कैसी। उन्होंने बड़ी खुश दिली से रजामंदी का इजहार किया। निकाह ख्वाह का इंतज़ाम किया जा चुका था। रीम की तरफ से आगा जी और ईजू गवाह बने और तैमूर के लिए रीम के चचा और हारिस ने गवाह के तौर पर दस्तखत किए। यूँ मिनटों में दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी भर के साथी बना दिए गए। बज़ाहिर अलग अलग सिमतों को जाने वाले अब एक ही राह के मुसाफिर हो गए थे। निकाह होते ही सारा ने रीम को अपने साथ लिपटा लिया, इसकी पेशानी चूम ली। मेरी बरसों की तमन्ना आज पूरी हो गई। मेरे घर का चाँद, मेरी आंखों की ठंडक। वो इसे बेतहाशा प्यार कर रही थी। इस चाँद का मुंह तो मीठा कराइए आंटी। हारिस ने बर्फ़ी का टुकड़ा इसके मुंह में ठूसा। हैं, ये मिठाई कहाँ से आई? ईजू ने फ़ौरन इंक्वायरी की। तैमूर भाई लाए थे पाकिस्तान से, अपनी जेब में छुपा कर। हारिस बिना कर बोला तो सब हंस पड़े। स्टूपिड, भैया के पापा के साथ गया था काजी को लाने, तो इतना तो मुझे मालूम था कि काजी के साथ साथ मिठाई भी आनी चाहिए। हारिस ने इसके आगे से मिठाई का डब्बा उठाया और तैमूर की तरह बढ़ाया। ये लो भाई सूरज, मुंह खोलो। तैमूर को मिठाई खिलाकर पलटा तो सबकी शक्लें देखकर वजाहत की। अरे भाई, चाँद सूरज की जोड़ी हुई ना। अमेरिका में रहते हुए भूला थोड़ी हूँ, उर्दू बहुत अच्छी है मेरी। आप लोग हैरान ना हो। ईजू के बोलने से पहले मिठाई चख लें। ईजू को बर्फ़ी काफ़ी पसंद है, खाने पर आता तो किसी के नहीं छोड़ता। सब लोग बेतहाशा खुश थे। हॉस्पिटल के कमरे में जैसे शहनाइयाँ बज उठी थी। रीम, मेरी बात पास आकर बैठो। ने पास आने का इशारा किया तो सबके बीच से उठकर इनके पास आ गई। खुश हो? उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। इसके चेहरे पर फैले गहरे सुकून को देखकर रीम ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। अगर वापसी का सफ़र नसीब हुआ तो तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर मुझे आपसे एक लंबी लड़ाई करनी है। आपने मुझे अपनी बीमारी की इत्तला नहीं दी, अकेले इतनी तकलीफ उठाई। वो आंखों में आंसू भर लाई।
اچھی بات ہے۔ وہ بہت دھیرے سے ہنسے۔ اب تو اپنے خدا سے لڑ کر تمہارے پاس لڑنے کے لیے واپس آنا پڑے گا۔ کیا سازش ہو رہی ہے سسر بہو میں؟ ہم بھی تو سنیں۔ راجا جان قریب آئے تو ریم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آپ پھر ہماری پوتی کو لے اڑے۔ اچھا سلوک کرتے ہیں رضا میاں۔ آپ ہم میں اتنے سے دن کے لیے ہمیں دیا تھا، ابھی تو ہمارا جی بھی نہیں بھرا تھا۔ اب ہم ایسے نہیں بھیجیں گے۔ اپنی بیٹی کو دھوم دھام سے رخصت کریں گے۔ خوب رونق لگے ہوئی تھی، مگر اب وزٹنگ ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ ان سب کو دل نہ چاہتے ہوئے واپس جانا پڑا۔ تیمور نے سارا کو زبردستی گھر بھیج دیا تھا اور خود باپ کے پاس ہاسپٹل میں رک گیا تھا۔ وہ سارا کے ساتھ چچا کے گھر پہنچی تو سمیرہ نے اسے دیکھتے ہی نعرہ لگایا، اوفو ریم، شام سے راحت کے جانے کتنے فون آ چکے ہیں۔ میں نے کہا ریم تو کو پیاری ہو گئی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا۔ اب تم اسے فون کر کے بتا دو کہ تم اب ہاتھ آنے والی نہیں۔ راحت کا نام سنتے ہی کل سے بھولی ہوئی شام یاد آ گئی۔ کتنا اچھا ہو گیا کل سے آج تک ریم کی زندگی میں رات بھر نیند کیا آتی۔ سارا ریم ایک ہی مسلح پر ساری رات بیٹھی رہی تھیں اور صبح پوپ پھٹتے ہی ہاسپٹل پہنچ گئی تھیں۔ کئی گھنٹوں کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹرز کی صورت نظر آئی تھی۔ آپریشن کامیابی سے ہو چکا تھا۔ ان سب کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ رضا کو نئی زندگی ملی تھی۔ 24 گھنٹوں بعد وہ خطرے سے باہر نکل چکے تھے۔ ان کی پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد انہیں تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا بھی گیا تھا اور وہ سب سے بات کر سکتے تھے، اور جس رفتار سے ریکور ہو رہے تھے ڈاکٹرز بہت مطمئن تھے۔ تیمور، تم ریم کو لے کر گھر جاؤ۔ تمہارے ڈیڈی کے پاس آج میں رہوں گی۔ تم 2 دن سے پل بھر کے لیے ان کے پاس سے نہیں ہٹے۔ اب گھر جا کر آرام کرنا۔ سارا نے تیمور کے ناراض ہونے کے باوجود زبردستی سے ریم کے ساتھ بھیج دیا۔ گاڑی تک دونوں خاموشی سے آگے پیچھے چلتے آئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ خاموش تھی۔ اس کی طرف سے منہ موڑے باہر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی دفعہ گھر سے نکلی ہو۔ تیمور نے 2-3 دفعہ اس کی طرف دیکھا مگر وہ متوجہ نہیں ہوئی، جانے کہاں گم تھی۔ اس کے آنچل سے اٹھتی خوشبو اسے دیوانہ بنا رہی تھی۔ تیمور کو اس نے گاڑی سڑک کے کنارے ایک پارک کے پاس روک دی۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا گاڑی سے اترا۔ ریم سن نہیں سکی تھی، سوالیہ نظر سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اتر کر گھوم کر اس کی طرف آیا، اس کا دروازہ کھولا۔ آؤ تھوڑی دیر واک کریں۔ وہ اتر کر خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی، دونوں بازو لپیٹے، سر جھکائے۔ کتنا عرصہ لگے گا تمہیں اس شوق سے نکلنے میں؟ ریم نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالے، سر اٹھائے تاروں بھری آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ ریم کا دل انجانے دکھ سے بھر گیا۔ آپ شوق میں نہیں ہیں؟ الٹا اس سے پوچھ بیٹھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیوں؟ بلا ارادہ ریم کے منہ سے نکلا۔ جو دل نے مانگا وہ مل گیا۔ جانے کب سے بے ایمان تھا تم پر۔ وہ نشیلی آواز بنا کر بولا۔ ریم کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ دیکھو، اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی، جھوٹ نہیں بولنا۔ واہ، کیا پروگریس ہے۔ نکاح ہوتے ہی آپ سے تم پر اتر آئیں، رخصتی کے بعد تو یقیناً تو کا صیغہ استعمال ہوگا۔ وہ رک کر شرارت سے بھرپور نظر اس پر ڈال کر بولا، سوری۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو تکار، گالی گلوچ، مار پیٹ، سب کچھ سہنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ آخر یہاں کی ہوا جو لگ گئی ہے تمہیں، نے تو اثر دکھایا ہے۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا شوخی سے کہہ رہا تھا، مگر وہ تب سی گئی۔ ایسی کیا تبدیلی آ گئی مجھ میں؟ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ وہ بڑے جذب سے بولا۔ ریم نے تھیکی نظریں ڈالیں۔ پہلے کبھی دیکھا تھا آپ نے مجھے؟ اوہ، تو یہ شکوہ ہے؟ وہ بے ساختہ زور سے ہنسا۔ وہ ناراض ہو گئی۔ وہ واقعی مذاق اڑا رہا تھا۔ یار، بیویاں تو شوہروں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر خوشی سے پھول کر کپا ہو جاتی ہیں، اور تم ناراضگی سے کپا ہوئی جا رہی ہو۔ وہ دونوں چلتے چلتے کافی شاپ تک آ گئے تھے۔ بیٹھو۔ اس نے کرسی کھینچ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھایا۔ دوسری کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا پیو گی؟ اس نے اشارے سے ویٹر کو بلایا۔ کچھ نہیں۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ ناراض کیوں ہو؟ اس نے ہنس کر چھیڑا۔ ویٹر آ گیا تھا۔ تیمور نے 2 کپ کافی کا آرڈر دیا۔ ویٹر کے جاتے ہی وہ بولی، بات نہیں ٹالیں، مجھے سچ سچ بتائیں۔ سچ تو بتانا ہے۔ وہ مزے لے کر بولا، یہ سچ نہیں ہے۔ وہ
گئی تو پھر سچ کیا ہے؟ جانتی ہو تو بتا دو۔ وہ بڑے آرام سے بولا، آپ نے ماموں جان کی خواہش کا احترام کیا ہے اپنے اوپر جبر کر کے، ورنہ… وہ چپ ہو گئی۔ وہ جو مسکرائے جا رہا تھا، ورنہ اس کی طرف جھکا۔ ریم پیچھے ہوئی۔ آپ نے ایسا کبھی نہیں چاہا ہوگا۔ کیوں نہیں چاہا ہوگا؟ وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہو تم؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ فوری جواب نہ بن پڑا۔ پھر ہمت کر کے بولی، میرے ساتھ آپ کا رویہ کیا بہت خراب تھا؟ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکرایا اور ریم کو آگ لگ گئی جیسے۔ جی ہاں، نفرت کی حد تک بیزار کن۔ وہ پہلے جی بھر کر ہنسا، پھر بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے میں تمہاری ساری غلط فہمیاں، سارے اندیشے ابھی اسی وقت دور کر دوں، تاکہ جب ہم گھر جانے کے لیے اٹھیں تو تم میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر فرمائش کرو، چلو دلدار چلو، چاند کے پاس چلو۔ وہ پھر پٹری سے اتر گیا۔ اس کی شریر سی مسکراہٹ پر ریم اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ چھپا نہ سکی۔ کافی آ گئی تھی۔ تیمور نے اس کا کپ اس کے آگے کھسکاتے ہوئے خود بھی کافی کا ایک سپ لیا۔ تو شروع کرو۔ کافی پیتے ہوئے کہانی سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ریم مسکرا کر اپنے کپ پر جھک گئی۔ تیمور نے 2-3 سپ لے کر اس کی طرف دیکھا۔ 10 سال پہلے جب تم ڈیڈی کی انگلی پکڑے میرے گھر میں داخل ہوئی تو میں کسی طرح تمہیں قبول نہیں کر پایا تھا، مگر وہ میرا ناسمجھی کا دور تھا۔ میں اس وقت انوسینٹ تھا۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب ذہن بہت الجھا ہوتا ہے۔ ہر آنے والی تبدیلی کو ذہن مشکل سے قبول کرتا ہے۔ بچے کی شخصیت بگڑ یا بن رہی ہوتی ہے، کسی کی نصیحت اسے اچھی نہیں لگتی، وہ اپنے ہر رویے میں بالکل ٹھیک سمجھتا ہے، اور دوسروں کا یہ لفظ، خاص طور سے اپنے بڑوں کا۔ تمہارے سلسلے میں مجھے مما ڈیڈی کے لیکچر سننے پڑتے اور میں بدلہ تم سے لیتا۔ اس وقت میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کیں، مگر جب کچھ شعور آیا تو احساس ہوا کہ تم پر تو ویسے ہی قیامت گزر چکی ہے، کہ ماں باپ، گھر بار سب ہمیشہ کے لیے تم محروم ہو چکی ہو۔ مجھے اپنے رویے پر بہت ندامت ہوئی۔ سوچتا تھا تم کبھی مجھے معاف نہیں کرو گی۔ اس پشیمانی میں تم سے اور دور ہوتا گیا۔ پھر وہ دور آیا جب مجھے ایک نیا احساس ہوا کہ تم میرے گھر میں پناہ گزین ہو۔ تمہاری مما نے بڑے بھروسے سے تم کو ہمارے سپرد کیا ہے۔ اس امانت میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے ماں باپ کا وجود میرے ماں باپ پر بہت ایک ذمہ داری ہے، اسے پورا کر کے میرا برابر کا حصہ ہونا چاہیے۔ مرد اور عورت کے بیچ شیطان کو آتے دیر نہیں لگتی۔ انسان بہت کمزور ہوتا ہے۔ تو ہماری معصومیت، تمہارا بھول پن اس بات کا مظہر تھا کہ تم ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتی۔ مجھ سے بھی اسی توجہ اور محبت کی طالب رہتی ہو جو تمہیں ڈیڈ اور مما سے ملتی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تم سے فاصلے برقرار رکھنا بہت مشکل تھا، مگر بہت ضروری بھی تھا، اور شاید میرا انداز صحیح نہیں تھا جو تم بدگمان ہو گئیں، ورنہ بخدا میں تم سے کبھی نفرت نہیں کی، کبھی بیزار نہیں ہوا، ہمیشہ تمہاری عزت کی، عزت کا خیال رکھا۔ البتہ تم سے پیار تمہارے گھر چھوڑ کر آنے کے بعد ہوا۔ ریم نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر تیمور کی طرف دیکھا۔ وہ دل فریبی سے مسکرایا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ جکڑ کر اپنی ہتھیلی کے نیچے رکھا۔ یاد ہے وہ طوفانی بارش کی رات جب تم پہلی دفعہ میرے اتنے قریب آئی تھی اور پھر مجھ پر بجلی گرا کر چلی گئی تھی، یہ کہہ کر تم ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو۔ میں ساری رات سو نہیں سکا تھا، عجیب سی کیفیت تھی میری، بس دل چاہتا تھا جھنجھوڑ ڈالوں تمہیں۔ کیوں جا رہی ہو تم؟ میں کیا چاہ رہا تھا خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جس رات تم نے گھر چھوڑا، اس صبح مما تمہیں یاد کر کے بہت اداس ہو رہی تھی، صرف تمہاری باتیں کر رہی تھی۔ میں نے انہیں چھیڑا کہ تم اگر واپس نہیں آئیں تو وہ ایک دم بگڑ کر بولیں، تم چاہو نہ چاہو، میں چاہوں نہ چاہوں، تم دونوں کو ہمیشہ اسی گھر میں ایک ساتھ رہنا ہے۔ اور ان کی بات سمجھ میں آتے ہی میری ساری بے چینیاں، ساری الجھن ختم ہو گئی۔ جان گیا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ جب جان گیا تو فیصلہ کرنا کیا مشکل تھا۔ فیصلہ یہی ہوا کہ جو حسینہ میرے لیے کمرہ گرم کر کے خود سردی میں باہر کھڑی ہو کر میرا انتظار کرے، خود بے آرام ہو کر میرے آرام کا خیال رکھے، جس وقت مجھے کافی کی شدت سے طلب ہو، وہ میرے لیے بھاپ اڑاتی کافی لیے میری منتظر ملے، وہی صرف مجھ جیسے لاؤبالی، اپنے سے بھی لاپرواہ خوبصورت سے نوجوان کو ساری زندگی سنبھال سکتی ہے۔ بس فیصلہ ہوا تو محبت بھی بڑی شدت سے ہو گئی۔ تم نے اچھا کیا، مجھے چھوڑ کر چلی آئیں،
ورنہ اس واردات کے بعد خود پر اختیار رکھنا بہت مشکل ہوتا جیسے اس وقت ہو رہا ہے۔ ریم نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تیمور بے ساختہ زور سے ہنس دیا۔ ہاتھ ادھر دو نا اپنا۔ نہیں، ریم نے اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ بیوی، تمہیں انگوٹھی پہنانی ہے؟ یہ دیکھو، کب سے جیب میں لیے پھر رہا ہوں۔ اس نے چھوٹی سی ڈبیا جیب سے نکال کر میز پر رکھ دی۔ یہ کب خریدی؟ ریم حیران رہ گئی۔ ہاسپٹل سے تو ایک لمحے کو ادھر ادھر نہیں ہوئے، کراچی میں ہی خرید لی تھی۔ وہ اسے انگوٹھی پہناتے ہوئے بڑے جذب سے بولا، ڈیڈ کے پروگرام کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے نہ بھی ہوتا تو تم سے اظہار عشق کا اور تمہیں پابند کرنے کا پکا ارادہ تھا میرا، اور جیسے میں تو تیار ہی بیٹھی تھی نا۔ ریم نے اسے چڑھایا۔ اس کا اعتراف سن کر ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اب کہیں جا کر آنکھوں میں قندیلیں سی جل اٹھی تھی، لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ آف کورس، تم نے کہاں جانا تھا؟ آخری ٹھکانہ تو میرا گھر ہی ٹھہرا تھا۔ وہ رک کر ہنسا۔ سوری، بھول گیا تھا، گھر کے معاملے میں تم خاصی سینسٹیو ہو۔ وہ گھر صرف میرا نہیں ہے، تمہارا بھی ہے۔ مجھے کہنا چاہیے تھا، ہمارا گھر۔ ویسے اب تم بھی مما کو مما کہہ سکتی ہو۔ شکریہ اس فراخ دلانہ پیشکش کا۔ میں انہیں کچھ بھی کہوں، کسی نام سے بھی پکاروں، وہ مجھے ہمیشہ آپ سے زیادہ چاہتی رہیں گی۔ آپ چلتے بنتے رہیے گا۔ وہ کھلے دل سے ہنسی۔ ارے چلیں، ہمارے تمہارے دشمن ساس بہو میں مثالی محبت ہو تو سب سے زیادہ پرسکون زندگی شوہر کی گزرتی ہے، ورنہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس کر رہ جاتا ہے بیچارہ۔ خیر تم یہ بتاؤ، اپنے گھر میں رہنے کا ارمان پورا ہو گیا یا ابھی کچھ کسر باقی ہے؟ اس نے شوخی سے چھیڑا، اور ریم کو پھر 4 دن پہلے والی رات یاد آ گئی جب اپنے ہی گھر میں اس کی عزت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ وہ جھرجھری لے کر کھڑی ہو گئی۔ گھر چلیں؟ وہ اس کا بازو تھام کر چل پڑی۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا ہے تو اب گنگنا بھی دو۔ وہ اس کی طرف جھکا۔ مجھے نہیں آتا گانا۔ ریم نے فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا۔ مجھے آتا ہے۔ تیمور نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور تان لگائی۔ تو دلدار چلو، چاند کے پار چلو، پلیز رحم کریں۔ دوسرا ہاتھ کان پر رکھ کر چیخی۔ رفیع کی روح لحد میں کروٹوں پر کروٹیں لے رہی ہوگی۔ اگر رفیع کی روح کو سکون دینا چاہتی ہو تو میری آواز سے آواز ملاؤ، ورنہ میں اسی طرح تان لگاتا رہوں گا۔ اس نے پھر تان لگائی۔ مجھے نہیں آتا آگے کیا ہے۔ وہ انجان بنی۔ میں بتاتا ہوں، کہو ہم ہیں تیار، چلو۔ اس نے ریم کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ ریم کو اس کی آواز کے ساتھ آواز ملانی پڑی۔ دونوں دھیمے سروں میں گنگناتے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، مسکراتے گھر کو چل دیے۔